آج کے مسلمان کو جب ہم یہ بولتے ہیں نا ھذا من فضل ربی، تو فضل سے مراد اس کی صرف پیسہ ہے. مطلب یہ بڑی عجیب سی پریشانی کی بات ہے. اگر کسی کا تصور مستقبل صرف معاش تک محدود ہو جائے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ہم اس کے ختم ہونے والے مستقبل کی پریشانی میں اپنے نہ ختم ہونے والے مستقبل کی پریشانی کو بھول گئے ہیں. وہ چیزیں جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے وہ ہماری نیڈ بھی نہیں ہیں. یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. انسانی تاریخ میں فیوچر کو فورسی کرنا جتنا مشکل اب ہے پہلے کبھی بھی نہیں تھا. ابھی ہم اس جگہ کھڑے ہیں کہ بہت سے لوگ چیٹ جی پی ٹی سے ہی چیٹنگ کر رہے ہیں کہ بتاؤ فیوچر کیسا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کے ویبینار میں بھی ہمیں ایک بہت اہم موضوع پہ سوچنے کا، غور کرنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ وقت ہمارے لیے مفید ہو اور ہم کوئی خیر اس سے لے کے اٹھیں. اس وقت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے. میری جو آج گفتگو ہے اکنامک فیوچر آف آور چلڈرن، ہمارے بچوں کا معاشی مستقبل، اس حوالے سے ہے. میں نے اپنی گفتگو کو اس طرح سوچا ہے کہ 3 حصوں میں وہ بات اپنی میں مکمل کروں گا انشاءاللہ. پہلے حصے میں اپنی جو بات میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارا تصور زندگی، تصور مستقبل اور تصور معاش کیا ہونا چاہیے. اور اس کا ہم پہلے بچوں کی بات بعد میں ہے. وہ ہمارے سائے میں اور ہماری صحبت میں مستقل وہ بننے جا رہے ہیں یا وہ بن رہے ہیں جیسے ہم ہیں. تو ایک چیز ہے ان کی اکنامک یا ان کی اسکلز کہ وہ کمانے کی صلاحیت اور اسکل سیٹ ان کے پاس کیا ہے، یہ بات کی بات ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ معاش سے متعلق اور زندگی سے متعلق اور پیسے سے متعلق ان کا رویہ اور ان کا تصور کیا ہے. اور یہ تصور اور یہ رویہ ہم سے ان میں منتقل ہوتا ہے. تو ہمیں پہلے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہوگا. تو میری گفتگو کے پہلے حصے میں کچھ بات کروں گا جو بحیثیت والدین یا بحیثیت استاد یا جو بھی ہماری ذمہ داری ہے، ایک مینٹور کی حیثیت سے یا مربی کی حیثیت سے ہم سب کو اپنے بارے میں کیا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی پہلے بات کریں گے. دوسرے حصے میں یہ بات کروں گا کہ میری نظر میں آنے والے دور میں کسی بچے کے لیے سب سے بڑی کوالیفیکیشن کیا ہو سکتی ہے. دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے بھی اگر کوئی بہت بڑی چیز ہے تو وہ کیا ہے، اور خاص طور پہ اکنامک فیوچر کے کانٹیکسٹ میں وہ کیا چیز ہے جو سب سے اہم ہے، اور ہم کیسے اس کو خراب کرتے ہیں اور کیسے اس کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہ ہم دوسرے حصے میں اس کی بات کریں گے. اور تیسرے حصے میں بہت اسپیسیفک کچھ سجیشنز دوں گا جو خاص طور پہ جو ہمارے آج کا موضوع ہے معاشی مستقبل، تو اس کے حوالے سے کچھ ڈائریکٹ اور اسپیسیفک سجیشنز تیسرے حصے میں ہوں گی جو اکنامک اسکلز کے یا ان کا جو اکنامک فیوچر ہے اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں. کچھ وہ مشورے میں تیسرے حصے میں دوں گا انشاءاللہ. ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. 3 حصے میں نے عرض کر دی اور اس کے پہلے حصے پہ اب میں جا رہا ہوں. تو پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. یہ بتائیے کہ اگر پورے دن کے لیے کسی سفر پہ جانا ہو، صبح نکلنا ہو اور رات تک واپسی ہوگی، تو کتنا پانی آپ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے؟ یہ سوال ذرا غور کیجئے گا. کتنے لوگ اپنے ساتھ پانی لے کے جانا چاہیں گے؟ اگر پورے دن ٹریول کرنا ہے، بہت سی جگہوں پہ جانا ہے، گرمی اور دھوپ میں بھی چلنا ہے، آؤٹ ڈور بھی جانا ہے، ان ڈور بھی رہنا ہے، کوئی 10 آورز 12 آورز لگیں گے واپس آنے تک.
تو کتنے لوگ اپنے ساتھ پانی لے کے جانا چاہیں گے؟ یا کتنا پانی لے کے جانا چاہیں گے، اس کے کچھ آپشنز ہو سکتے. کتنے لوگ چلیں ایک بوتل پانی کی لے کے جانا چاہیں گے، ایک مناسب سائز کی بوتل اپنے ساتھ رکھ لیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی کافی ہو جائے گی. کتنے لوگ ایسا کریں گے؟ یا ایک بڑی بوتل 2 لیٹر کی وہ لے جائیں گے آپ اپنے ساتھ. یا کوئی ہو سکتا ہے کہ اس کو زیادہ پریشانی ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ 2 لیٹر والی 2 بوٹلز رکھ لیں. کتنا پانی آپ لے کے جانا چاہیں گے؟ یہ جو پانی آپ اپنے ساتھ پوری سفر کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، یہ آپ نے 2 لیٹر یا 3 لیٹر یا 2 لیٹر اگر آپ نے پانی رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے آپ نے 2 لیٹر؟ آپ کی گاڑی میں تو اسپیس تھی، 6-7 گیلن رکھ سکتے تھے آپ کے پاس بڑی گاڑی تھی، اس میں آپ رکھ سکتے تھے. پانی بھرنے کی کیپیسٹی بھی آپ کے اندر ہے، پانی رکھنے کی کیپیسٹی بھی آپ کے اندر ہے. پانی آپ زیادہ پانی کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ یہ 2 لیٹر پہ کیوں اکتفا کیا آپ نے؟ یہ سوال میرا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی گاڑی میں، یعنی ایک صاحب پورے دن کی ٹریولنگ کے لیے اپنے ساتھ ایک ٹینکر لے کے چل رہے ہوں اور ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ تم پورا اتنا بڑا ٹینکر کیوں لے کے جا رہے ہو، 1000 گیلن پانی اپنے ساتھ کیوں لے کے چل رہے ہو، تو وہ یہ اس کی دلیل دیں کہ دیکھو پانی بہت ضروری ہے، زندگی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی، پانی ہماری ضرورت ہے، واٹر از لائف، واٹر از ایسینشل، واٹر از بیسک نیڈ. اس طرح کی تقریریں شروع کر دیں اور ہم ان سے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن آپ ٹینکر کیوں لے کے چل رہے ہیں اپنے ساتھ؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی راستے میں پیاس لگے گی، یا مجھے نہانا پڑ جائے گا، یا وضو کروں گا. تو بھائی اتنے سارے کاموں کے لیے بھی یہ تو بہت زیادہ پانی ہے جو آپ نے جمع کیا ہے، اور وہ بضد ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ یہ ٹینکر ہی رکھنا ہے. تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد انہیں اندازہ ہو کہ ایک اور ٹینکر بھی راستے میں کوئی صاحب دے رہے ہیں تو وہ سستا مل رہا ہے، تو انہوں نے کہا میں 2 ٹینکر لے لیتا ہوں. ارے بھائی یہ دوسرا ٹینکر کیوں آپ نے اپنے ساتھ لگا لیا؟ کہنے لگے وہ سستا مل رہا تھا، میں کیری تو یہ بھی کر سکتا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہوگا مجھے. تو ہم نے کہا یار ایک بات بتاؤ، تمہارا دماغ صحیح ہے؟ کیوں یہ 2 ٹینکرز اپنے ساتھ گاڑی کے پیچھے 2 ٹینکرز بندھے ہوئے جا رہے ہوں؟ 1000 گیلن پانی تم نے پہلے ہی رکھا ہوا تھا، اب 2000 گیلن لے کے چل رہے ہو. ان کا استدلال یہ ہو کہ میں نے یہ پانی اس لیے اپنے ساتھ رکھا ہے کیونکہ میں اسے کیری کر سکتا ہوں، اس کو کیری کرنے کی کیپیسٹی میرے پاس ہے. تو ان کا اب یہ جو تصور ہے نا، میں اتنا پانی کیوں کیری نہ کروں جتنا کیری کرنے کی کیپیسٹی میرے اندر موجود ہے. یہ اصول ہے ان کا. اور اب جہاں کہیں رکتے ہیں سفر میں، ہر تھوڑی دیر بعد پانی دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی کتنا پانی ہے، کم تو نہیں ہوا، اس کا حساب ہی لگاتے رہتے ہیں. ارے یار تمہاری گاڑی میں 2-3 لوگ اور بھی بیٹھے ہیں، ان کی شکل بھی دیکھو گے، یا پانی کے ٹینکر کو ہی دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہو گے اور سب کو بتاتے رہتے ہیں اگر کبھی پانی کی ضرورت پڑی تو میرے پاس بہت پانی ہے. قریب سے ایک اور صاحب گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی گاڑی میں تو بس 1 بوتل پانی کی ہے، تو اس بات کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ فلانے کے پاس تو بس 1 لیٹر پانی ہے، میرے پاس تو 2000 گیلن پانی ہے. میری تو 7 پشتیں بھی اگر سفر پہ نکل جائیں تو یہ پانی کم نہیں پڑے گا. اور اس کے بعد بھی وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ یار ایک بات بتاؤ، اگر تیسرا ٹینکر بھی سستا مل رہا ہو تو کیا خرید لو گے؟ اور ان کا جواب یہ ہو کہ ہاں کیوں نہیں، پانی تو ضرورت ہے، پانی تو زندگی ہے، پانی تو بنیادی ضرورت ہے، پانی تو عجیب سا معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پانی ضرورت ہے، پانی زندگی ہے. لیکن زندگی میں پانی ہوتا ہے یا پانی میں زندگی ہوتی ہے، یہ فیصلہ عقل کرتی ہے، یہ فیصلہ ہمارا شعور کرتا ہے. پانی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی ضرورت وہ تناظر ہے جس میں مجھے پانی کو کس طرح دیکھوں کی صلاحیت یا قابلیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے. یعنی میری بہت بڑی ضرورت، میری بہت قیمتی ضرورت، اس کو مجھے کس نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو مجھے کیا مقام دینے کی ضرورت ہے، اس کو مجھے کس جگہ پہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی موجودگی میں میرا تصور زندگی سلب نہ ہو جائے، یہ ذمہ داری میری ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، یہ جو میں نے پانی کی مثال سے پیش کی ہے کہ مطلب بہت سے لوگوں نے اتنا پانی جمع کر لیا ہے، اور وہ ان سے پوچھیں یار اتنا کیوں جمع کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کیپیسٹی ہے نا. مطلب یہ بہت اہم سوال ہے کہ معاش سے متعلق، کمانے سے متعلق اور مال سے متعلق ہمارا رویہ، ہمارا ذہن، ہمارا تناظر کیا ہو. کچھ عرصے پہلے میں نے دیکھا ایک صاحب، کسی ادارے میں کوئی پروگرام ہو رہا تھا، انہوں نے کہا بھئی ہم عورتوں کے لیے، اور اچھے مذہبی لوگ ہیں اور اچھا مطلب اچھے مخلص لوگ ہیں، لیکن وہ میں نے دیکھا ایک پروگرام اناؤنس کیا انہوں نے، تو انہوں نے اس میں لکھا کہ ہم عورتوں کو انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ، مطلب انہوں نے کچھ ٹریننگ وغیرہ دے رہے تھے، تو اچھا بڑا ادارہ ہے، بزنس اسکول ہے. تو ہم نے پوچھا اس کے آبجیکٹیوز میں، انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کو انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ اس ٹریننگ کے ذریعے، یعنی ایک تاجرانہ ذہنیت ان کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو اور اس کے ساتھ اسلام کا بھی مطلب کچھ حوالے اور رشتے انہوں نے اسٹیبلش کر رکھے تھے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ دیکھو یہ جو خواتین ہیں، اگر انہیں کمانے کی ضرورت پڑ جائے بالفرض، تو ان کے پاس کمانے کی صلاحیت تو ہونی چاہیے، اس سے میں کوئی انکار نہیں کرتا اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن تاجرانہ ذہنیت ان کے اندر چلی جائے، ان کا مائنڈ سیٹ، یعنی مائنڈ سیٹ بہت مطلب ہمارے وجود کے بہت اندر ہوتا ہے مائنڈ سیٹ. مطلب اللہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بندگی والا رکھے. اللہ ہماری خواتین کا مائنڈ سیٹ جو ہے مطلب مائنڈ سیٹ ماں والا ہو اور اسے کمانا آتا ہو. لیکن اگر مائنڈ سیٹ اس کا انٹرپرینوریل ہو گیا تو وہ کہے گی کہ دودھ پلانے میں کیا فائدہ ہے، یہ تو مطلب فائدہ تو اس کو مطلب دودھ تو کوئی بھی پلا سکتا ہے. دیکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز میرے شعور کی اندرونی تہوں میں پیوست ہو گئی ہے، چیزوں کو دیکھنے کے انداز بدل چکی ہے. اور ہمارا جو وقت ہے نا، اس کی ایک قیمت ہے جو مارکیٹ طے کرتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ آپ کے ٹائم کی کیا ویلیو ہے. تو لوگ اپنے ٹائم کو اس طرح تولنے لگتے ہیں کہ اچھا میرے 1 گھنٹے کی یہ قیمت ہے، میں اگر یہ ٹائم وہاں لگا دوں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا. آج کے مسلمان کو جب ہم یہ بولتے ہیں نا ھذا من فضل ربی، تو فضل سے مراد اس کی صرف پیسہ ہے. مطلب یہ بڑی عجیب سی پریشانی کی بات ہے. ھذا من فضل ربی کا مطلب صرف اس کی نگاہ میں یہ ہے کہ بس پیسہ آ رہا ہے تو وہ فضل ہے. حالانکہ فضل کی دوسری صورتیں بھی ہیں. بعض لوگوں کو جو فضل پیسہ جانے سے حاصل ہوتا ہے وہ آنے سے نہیں حاصل ہوتا، مطلب یہ جانے کے اندر بھی فضل ہی کی صورت ہوتی ہے، اس کو سمجھیں. تو یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، مائنڈ سیٹ، اللہ ہمارا مائنڈ سیٹ نہ بنائیے، یعنی اسکلز ہوں ہمارے پاس. یعنی آپ ماں ہیں اور اس کے بعد آپ کو پکانا بھی آتا ہے، مطلب باورچی کا مائنڈ سیٹ اگر آپ کا ہو گیا تو آپ کی جو ممتا ہے وہ متاثر ہو جائے گی. تو مطلب کک کا مائنڈ سیٹ آپ کے اندر نہیں آنا چاہیے، آپ کے اندر ماں کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. اسی طرح آپ کے اندر تاجرانہ مائنڈ سیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح آپ کے اندر اکاؤنٹنٹ کا مائنڈ سیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. مائنڈ سیٹ تو وہی ہونا چاہیے کہ بندگی کا تناظر ہے، اس کے اندر ماں کا یا ممتا کا ایک مطلب آپ کے اندر سے ممتا ریڈیٹ کرتی ہے، آپ کے اندر سے ایک بنیا نظر نہیں آتا. یہ بہت اہم بات ہے. تو ابھی ہوا یہ ہے کہ ان چیزوں کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، اور اس گڑبڑ کے نتائج پھر مطلب قابو میں نہیں آ رہے. تو پہلے ہم وہاں سے سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس حوالے سے ایک چیز اور کہوں گا. ہمارے معاشرے میں لوگوں کا جو تصور مستقبل ہے وہ صرف معاش تک محدود ہو گیا ہے. یعنی جہاں کہیں بھی وہ فیوچر کا لفظ سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو اس سے ان کی مراد اکنامک فیوچر ہوتی ہے. یعنی ہمارا فیوچر سے مراد اکنامک فیوچر. ارے بھائی فیوچر سے کچھ اور مراد بھی ہو سکتی. فیوچر کی ایک ڈائمنشن ہے کہ ہمارا اکنامک فیوچر، لیکن ہماری فیملی کا فیوچر کیا ہوگا، ہماری سوسائٹی کا فیوچر کیا ہوگا، ہماری کمیونٹی کا فیوچر کیا ہوگا، میری سائیکولوجیکل ہیلتھ مستقبل میں کیسی ہوگی، میری جسمانی صحت کیسی ہوگی، میرا بڑھاپا کیسا ہوگا، میری آخرت کیسی ہوگی، میری اولاد کی اور اولاد کی اولادوں کی زندگی کیسی ہوگی،
ہمارے بعد اور اس کے بعد جو نسل ہے وہ دین پہ کھڑی ہوگی یا نہیں کھڑی ہوگی، مطلب یہ سب چیزیں بھی سوچنے کی ہیں نا۔ اگر کسی کا تصور مستقبل صرف معاش تک محدود ہو جائے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ زندگی کے بڑے بڑے فیصلے صرف ایک ہی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور وہ ہے معاش کی بنیاد، مطلب کوئی اور چیز ان کے سامنے نہیں ہوتی۔ معاش سے متعلق ہمارا تصور اور رویہ اگر درست نہیں ہوا تو ہمارا سارا کا سارا مستقبل غیر محفوظ ہو جائے گا، اخروی مستقبل بھی غیر محفوظ ہو جائے گا، ہماری صحت کا مستقبل بھی غیر محفوظ ہو جائے گا، ہمارا فیملی فیوچر بھی رسک پہ رہے گا۔ معاش سے متعلق اگر ہمارے رویے اور تصور درست نہیں ہوئے تو ہمارے اور ابھی تو ہوا یہ ہے کہ ہم نے صرف معاش کو مستقبل بنایا ہوا ہے، تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بچے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی اسکلز تو خود بھی گرو کر لیتا ہے، لیکن جو چیزوں کو دیکھنے کا اور چیزوں کے ساتھ جو اس کے رویے ہیں، دنیا کو کس طرح دیکھوں، چیزوں کو کس طرح دیکھوں، وہ بڑی حد تک والدین سے لیتا ہے، اور بہت ساری اسکلز ادھر ادھر سے بھی لے لے گا، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ذرا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم اپنا تصور زندگی، تصور مستقبل، تصور معاش ٹھیک کریں، مطلب زندگی ملی کیوں ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 3 سوالات ہم اپنے آپ سے کریں۔ کمانا مطلب کیوں ہے، یعنی کیوں کمانا ہے، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کمانا ہے یا خواہشات کی تکمیل کے لیے کمانا ہے؟ کمانا کیوں ہے؟ دوسرا سوال ہے کتنا کمانا ہے، اور تیسرا سوال ہے کیسے کمانا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ زندگی تو اسی مقصد میں کھپنی چاہیے جس کے لیے وہ ملی ہے، اور اس مقصد کے لیے جو ریسورسز چاہیے اس کو ارینج کرنے کے لیے مجھے کمانا بھی ہے۔ مطلب مردوں کی اللہ نے مذہبی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم جاؤ اور کما کے لاؤ اور اپنی فیملی کو ان کی ضرورتیں پوری کرو، لیکن زندگی کا مقصد تمہارا بھی کمانا نہیں بننا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی مردوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ کما کے لائیں، لیکن مردوں کو بھی اللہ نے یہ اجازت نہیں دی کہ کمانے کو اپنی پرائرٹی آف لائف بنا لیں اور کمانے کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں۔ یہ اجازت اللہ نے مردوں کو بھی نہیں دی، عورتوں کو اللہ نے یہ ڈیوٹی نہیں دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو بھی، ہماری بچیوں کو بھی ہم ایسی تربیت دیں کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ بہت آسانی سے بہت اچھا کما سکیں، لیکن وہ کمانا چاہتی نہ ہوں۔ مردوں کی بھی اللہ کرے ایسی ہی تربیت ہو کہ وہ آسانی سے کما سکیں، لیکن کمانے کو اپنی پرائرٹی نہ بنائیں، یعنی ان کا دل جو ہے وہ اس کام میں کھپے جو کوئی بڑا کام ہے، ان کا دل اس کام میں لگے جو کوئی بڑا کاز ہے۔ اور کمانا یہ ہے کہ چلیں، کمانے کی نوبلٹی اس طرح پیدا ہوتی ہے، مطلب کمانا ایک مقدس عمل اس وقت بنتا ہے جب ہم حلال کماتے ہیں اور بڑی عظیم مقاصد کی خاطر کماتے ہیں۔ تو کسی مقصد کی خاطر کمانا ٹھیک ہے، کمانے کا مقصد بننا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تو اس میں ایک آبجیکٹیو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اگر پہلے اپنی کلیئرٹی کے لیے یہ چیز بنائیں کہ اس میں ہمارا مطلب ایک پرنسپل اسٹیٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے، تو ایک پرنسپل اسٹیٹمنٹ میں چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کمانے کو زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بنائے بغیر اور کمانے کو اپنا مقصد زندگی سمجھے بغیر انسان آسانی سے کما سکے اور مال کی محبت سے خود کو بچاتے ہوئے اللہ کی رزاقی پر سے اپنے ایمان کو متزلزل کیے بغیر۔ اب یہ کچھ شرائط آ گئی نا، مطلب کہ کمانے کو زندگی کی سب سے بڑی ترجیح نہ بننے دوں، کمانے کو اپنا مقصد حیات نہ بناؤں، اور
اللہ کی رزاقی پر سے اپنے ایمان کو ہلنے نہ دوں، متزلزل نہ ہونے دوں، اور مال کی محبت سے خود کو بچاتے ہوئے آسانی سے کما سکوں، حلال کما سکوں، اور مطلب مال کو کما بھی سکوں اور مال کو برت بھی سکوں۔ تو یہ ایک طرح سے ایک بیسک لیول کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ یا پرنسپل اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ گئی کہ یعنی نہ تو یہ ترجیح بنے، نہ یہ آبجیکٹیو آف ایم آف لائف بنے، اور اس کو یعنی مال پاک ہو، مال کی محبت نہ ہو، اللہ پہ سے ایمان ہلنے نہ پائے، اور ہم مال کما سکیں۔ تو یہ ہمارا بھی ایک کام ہو اور بچوں کا بھی یہی معاملہ ہو۔ تو ابھی ایک پرابلم یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی قدر جو ہے نا وہ پیسہ بن گئی ہے، اور پیسے کو کمانا ہر چیز پہ حاوی ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کسی اور کام کے لیے اپنی توجہ اور اپنا ٹائم، اپنا پرائم ٹائم کسی اور چیز میں لگا نہیں پا رہے۔ تو یہ جو گڑبڑ پیدا ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اور اس پہ اور بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال میں اگر اتنی ہی بات کو یہاں پہ رکھوں پہلے سیکشن میں اپنے ساتھ کیا کرنا ہے۔ دوسری بات کہ بچوں کے لیے یعنی اگر ہم ان کے اکنامک فیوچر کی بات کریں تو ہمیں ان کے فیوچر کو ٹوٹیلٹی میں سمجھنا چاہیے، اور اکنامک فیوچر کو اگر ہم اس پہ جو بھی کام کر رہے ہیں تو دوسرے جو فیوچرز ہیں، فیوچر کی جو دوسری ڈائمنشنز ہیں، اس کو داؤ پہ لگائے بغیر ہم اس کے اکنامک فیوچر کے لیے اس کو پریپیئر کریں۔ یعنی یہ اچھا شوہر، اچھی بیوی بنانا اپنے بچے کو کمانے کے قابل بنانے سے زیادہ اہم ہو، اور مطلب کمانے کے پروجیکٹس کے نتیجے میں یعنی ارننگ کے ایسے ایمبیشنز اس نے بنا لیے ہیں کہ وہ فیملی بنانے میں تاخیر کر رہا ہے۔ یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ اس وقت تو ایسی صورتحال ہے کہ لوگ باپ بننا نہیں چاہتے، شادی کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ان کو مطلب کمانا ہے۔ تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب فیوچر میں اگر ہم اکنامک فیوچر کی بات کریں تو بچے کے لیے جو چیز بہت زیادہ اہم ہے میرے خیال میں وہ ہے اس کا کانفیڈنس، اور وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اور یعنی اس کی میری نگاہ میں یہ آنے والے دور کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن ہے کانفیڈنس۔ آپ کے بچے کے اکنامک فیوچر کا تعلق اس کی جی پی اے سے یا اس کے گریڈ سے یا اس کے امتحانات کی کامیابی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے اس کے اکنامک فیوچر کا تعلق اس بات سے کم ہوتا جائے گا کہ اس کے پاس ڈگریاں کون سی ہیں اور اس کے گریڈز کتنے ہیں یا اس نے کون سے اداروں سے پڑھا ہے، لیکن اس کا جو کانفیڈنس ہے اور اس کا جو سینس آف سیلف ورتھ ہے اس سے اس کا تعلق بڑھے گا۔ تو اس کو ذرا سا دیکھتے ہیں۔ میں کچھ سوالات اس میں دو چار سوالات کرنا چاہوں گا تاکہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ایسس کریں۔ آپ میں سے کس کس نے کبھی اپنے بچے سے اس طرح کی بات کہی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمہارا بنے گا کیا، تم مستقبل میں کیا کرو گے، تم کماؤ گے کیسے؟ اچھا، کچھ والدین تو ایسے ہیں جنہوں نے اس حد تک کہہ دیا کہ تم سے شادی کون کرے گا، اور تمہارا بنے گا کیا، تمہیں نوکری کون دے گا، تم کیسے سروائیو کرو گے، اور اس طرح کی بھی باتیں کچھ لوگوں نے کر رکھی ہیں کہ ہمارے بعد تمہارا کیا ہوگا، اور مطلب اس طرح کی جتنی ایسی نادانی کی باتیں ہیں نا، تم مستقبل میں کیا کرو گے، تم زندگی میں کیسے کامیاب ہوگے۔ تو سب سے زیادہ نقصان جو آپ اپنے بچے کا کر سکتے ہیں اکنامک فیوچر کا، یعنی پہلے مرحلے پر جو ہم نے بات میں نے
آج کی ٹاک کا جو سٹرکچر ہے وہ 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں گفتگو میں نے کر دی ہے, اب دوسرے حصے میں چل رہی ہے. تو اس میں جو سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جو نقصان ہم اپنے بچوں کا کرتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر کے کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور سوال بھی کبھی کبھی والدین کرتے ہیں کہ اس کے نمبر کم آنے پر یا اس کی پڑھائی میں اگر اس کی توجہ نہیں ہے تو اس پر بھی وہ اپنے پریشانی کا حد سے زیادہ اظہار کرتے ہیں, اپنا ٹرسٹ اس پہ سے لوز کر دیتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ اپنے بچے کو اس وجہ سے اہم نہیں سمجھتے کیونکہ وہ کبھی اچھے نمبر نہیں لا سکا, اس کے گریڈز اچھے نہیں ہیں, یا اگر انہوں نے کسی اسکول میں داخل کرانا چاہا اور وہاں وہ داخلہ نہیں مل سکا تو اپنے بچے کو مطلب وہ بچے جو فلانے اسکول میں ہیں وہ شاید کوئی 1 نمبر کی مخلوق ہیں, اور وہ بچے جو اس فلانے اسکول میں نہیں جا سکے وہ کوئی شاید 2 نمبر کی مخلوق ہیں. جیسے وہ کراچی میں جب آم آتا ہے تو وہ ٹھیلے پہ رکھا ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے یہ 1 نمبر کا آم ہے, یہ چونسا 1 نمبر ہے درجہ اول, یہ 2 نمبر کا ہے. مطلب وہ ایک اس نے کلاسز بنائی ہوئی ہوتی ہیں, کیٹیگریز. تو یہ ہمارے ذہن کے مسائل ہیں, اور اللہ ہماری اصلاح کرے اور ہم ان سے بلند ہو جائیں. تو اگر آپ کا بچہ انگریزی نہیں بول رہا, نمبر نہیں لا رہا, آپ کے من پسند اسکول میں داخل نہیں ہو سکا, یا کسی یونیورسٹی یا کالج میں نہیں پہنچ سکا, تو اس کی وجہ سے آپ اپنے بچے کو غیر اہم نہ سمجھیے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, اور اس طرح کی باتوں کا اظہار بھی نہ کریں. اور اسی طرح جو پہلے میں نے سوال کیے نا کہ اس کے مستقبل کے حوالے سے آپ پریشان ہیں, تو مطلب اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے. اللہ کرے کہ آپ اتنے پریشان نہ ہوں اس کے مستقبل کے حوالے سے. آپ کی اصل پریشانی اپنے مستقبل کی ہونی چاہیے. اس کے مستقبل کا بھلا خود ہی ہو جائے گا, اور اپنے مستقبل میں بھی مطلب آپ کا نہ ختم ہونے والا مستقبل, اس کی پریشانی آپ کو لاحق ہونی چاہیے. تو ہم اس کے ختم ہونے والے مستقبل کی پریشانی میں اپنے نہ ختم ہونے والے مستقبل کی پریشانی کو بھول گئے ہیں. تو ذرا ہم ٹھیک کر لیں پہلے اپنے آپ کو. پھر ہم بچوں سے کبھی کبھی اور بھی ایک اور حرکت بھی کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے ہم تم پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں, تمہاری یونیورسٹی کی فیس کتنی ہے, اس سیمسٹر میں نے کتنے پیسے جمع کرائے ہیں تمہیں پتہ ہے, واؤچر دکھاؤں تمہیں. بلکہ واؤچر اسے دکھائی دیتے ہیں, بھیج ہی دیتے ہیں کہ یہ دیکھ لو, یہ اتنے پیسے ہم نے, تمہاری ٹیوشن اتنے کی ہے, تمہارے مطلب. اور قرآن میں کچھ لوگوں کے اوپر بڑی سخت بات آئی ہے کہ وہ لوگ جو احسان کو جتاتے ہیں نا, وہ سب سے یعنی اس کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے جیسے مخلوقات میں سب سے بدذوق قسم کی مخلوق وہ ہے جو احسان کر کے جتانا شروع کر دیتی ہے. تو اللہ ہمیں ایسا بننے سے بچائے. تو مطلب میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جتنا آپ اپنی اولاد پہ بس اتنا خرچ کیا کریں جس سے زیادہ مطلب جتنا خرچ کرنے پہ جتانے کی نوبت نہ آئے. مطلب اس سے کچھ کم ہی خرچ کیا کریں تاکہ جتانے کی ضرورت نہ پڑے, اتنے زیادہ نہیں خرچ کریں پھر. تو یہ ایک اور مسئلہ ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے فیئرز اور اپنی انسیکیورٹیز ان میں منتقل کر دیتے ہیں. تمہارا کیا بنے گا, تم مستقبل میں کیا کرو گے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کیا ہوگا. کبھی کبھی ہم ان کی سینس آف سیلف ورتھ کو ڈیمیج کرتے ہیں ان کے نمبروں کو زیادہ اہمیت دے کر. بلکہ میں ایک بات اور بتاؤں, اگر آپ کے بچے کے نمبر بہت اچھے آئے ہیں اور اس کا کسی آپ کے ڈریم اسکول میں یا آپ کی بہت ہی ڈریم انسٹیٹیوشن میں اس کا داخلہ ہو گیا, جو آپ کو بہت آپ کے فیوریٹ انسٹیٹیوشن میں اس کا داخلہ ہو گیا, جہاں آپ کا بھی داخلہ نہیں ہو سکا تھا وہاں اس نے داخل ہو کے دکھا دیا ہے, آپ تو نہیں لے سکے داخلہ, اس کا داخلہ ہو گیا. فلاں اسکول میں یا فلاں یونیورسٹی میں یا فلاں کالج میں داخلہ ہو گیا, یا اس کے اتنے اچھے نمبر آ گئے یا اتنی اچھی جی پی اے آ گئی. جب اس پر آپ حد سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو بھی اس کی سینس آف سیلف ورتھ کو غلط بنیادوں پہ اسٹیبلش کرنے کی وجہ بنتے ہیں. یعنی آپ کو بتانا چاہیے کہ بیٹا میری نگاہ میں تمہاری اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ تم آئی وی لیگز میں
تمہیں اسٹینفورڈ سے کال آ گئی اس وجہ سے میں تمہیں مطلب، یا تمہیں ہارورڈ نے پک کیا ہے، یا تمہیں فلاں جگہ پہ پوری اسکالرشپ ملی ہے اور تمہیں اتنی، تمہاری ایکیڈیمک سکسیس ان کی نظر میں اتنی ہے، مطلب بس میں تمہیں، مطلب تم میرے بیٹے ہو، تم میری بیٹی ہو، تمہیں الحمدللہ تمہارے اندر جو کوالٹیز ہیں، میں اس کی وجہ سے تمہاری قدردانی کرنے کے لیے مجھے ایکسٹرنل اپروول کی محتاجی نہیں ہے، تمہارا معترف ہونے کے لیے، تمہارے اندر انسان ہونے کے شرف کو محسوس کرنے کے لیے مجھے یہ محتاجی نہیں ہے کہ تم نمبر لا کے دکھاؤ۔ تو یہ اس کو جیسے اپنے عمل سے اسٹیبلش کیجئے، چاہے اس کے نمبر کم ہیں یا زیادہ ہیں، اس کا سینس آف سیلف ورتھ صحیح بنیاد پہ قائم ہونا چاہیے۔ یعنی نمبر کم آنے کے نتیجے میں سینس آف سیلف ورتھ ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، اور نمبر زیادہ آنے کے نتیجے میں سینس آف سیلف ورتھ کی بنیاد غلط نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ تو ٹرسٹ کیجئے اس کے اوپر۔ بہت سے لوگ اپنے بچے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ اس اسکول یا اس کالج پہ ٹرسٹ کرتے ہیں جس میں آپ کے بچے نے داخلہ لے کے دکھایا ہے۔ تو ہم تمہیں اس لیے، مطلب تم نے فلانے کالج میں داخلہ لے لیا، سبحان اللہ، اب ہم تم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ تم، مطلب اگر فلانے کالج میں تم چلے گئے ہو تو یقیناً تم کچھ ہوگے جبھی گئے ہوگے، نہیں تو ہم تمہیں، عجیب سی حرکتیں ہیں، اللہ بس ہمیں صحیح کر دے۔ چند سوالات بلکہ اور کرتا ہوں آپ سے۔ آپ کے بچے نے اپنی زندگی سے متعلق کتنے فیصلے اس نے خود کیے ہیں؟ کیا ایسا کوئی فیصلہ ہے جو اپنی زندگی سے متعلق اس نے خود کیا ہو؟ اگر کوئی فیصلہ اس نے خود کیا ہے تو اس کے کانسیکوینسز چاہے اچھے آئے یا مطلب اچھے آئے تو وہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی مشکل آتے ہیں، مطلب کوئی ناپسندیدہ نتائج پیدا ہوتے ہیں، تو بھی مطلب آپ نے اسے بلیم بھی نہیں کیا، اس کے اوپر ناراض بھی نہیں ہوئے، اس کے فیصلے میں کیا غلطی تھی اس کو ثابت کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ آپ ایک فادر کے طور پہ یا ایک مدر کے طور پہ کھڑے ہیں، لیکن یہ کہ وہ سوچ رہا ہے، وہ ڈسکس کر رہا ہے، یعنی ایکسپیریمنٹیشن کا، یعنی عملی زندگی میں ایکسپیریمنٹیشن کا موقع اس کے پاس کتنا ہے۔ اب جیسے ایک بچے نے کہا کہ میں یہ فلاں فیلڈ میں جاؤں گا، اب اس نے اپنے آپ کو جو بھی سمجھا چلا گیا وہ، اب وہ 6 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو نہیں چل پا رہا وہاں، اس کو مشکل ہو رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، پہلے اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ وہاں چلا جائے، اب وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اسے یہاں رہنا چاہیے، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹا، اب آپ پھنس گئے، آپ نے تو کہا تھا نا آپ نے یہاں جانا ہے، اب دیر از نو یو ٹرن، دیر از نو مطلب آپشن ٹو، مطلب آپ نے پیچھے ریورس تو لگنا ہی نہیں ہے نا، اب تو آپ سیدھے ہی جائیں گے، بس اب آپ کو پسند آئے یا نہ آئے۔ ارے بھائی، انڈو کرنے کا اختیار بھی اسے دیجئے اور ڈوئنگ کی ذمہ داری بھی اسے دیجئے، اور آپ کا اور اس کا تعلق جیسے جیسے وہ بڑا ہو اس کے شعور پہ کام کیجئے۔ مطلب اگر وہ کوئی فیصلہ ایسا کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس نے ابھی ٹھیک سے ریویو نہیں کیا، تو آپ کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ فل لینتھ انالیسز ہونا چاہیے، تھورو ریویو ہونا چاہیے، سارے آپشنز کو سوچنا چاہیے، چیزوں کو ٹھیک سے کھنگالنا چاہیے، اچھی طرح پروز اینڈ کونس ڈسکس ہونے چاہیے، مشورے ہونے چاہیے، اور اس کے بعد ایک فیصلہ اگر وہ لیتا ہے تو اسے لینے دیجیے۔ تو تجربے کرنے، فیصلے کرنے کا موقع اس کو اپنی زندگی میں کتنا ملا ہے؟ تو بہت سے بچوں کو اس کا جو روم ہے وہ نہیں ملا ہوتا۔ مطلب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن ایسی ہے جس میں ایکسپیریمنٹیشن کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، یعنی کلاس روم سینیریو میں بھی ایکسپیریمنٹیشن کے مواقع ہماری موجودہ تعلیم میں بہت کم ہیں، اور اپنی سوچ، اپنے فہم کا اظہار کرنے کو، مطلب یعنی یہ کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنی سوچ کا اظہار کھل کے کرے تو وہ اس کی عزت نفس غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے اور ایسے تعلیمی ماحول میں ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا، زندگی میں بھی تجربہ کرنے، فیصلہ کرنے کی کوئی گنجائش ہم نہیں دیتے، تو ہم کرنے دیں اسے اور اس پہ ٹرسٹ کریں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں تو ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے مشورہ بھی لینا چاہے
اور ہماری پسند بھی جاننا چاہے، وہ ہم سے یہ پوچھ سکے کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے، وہ ہم سے یہ پوچھ سکے کہ آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنے ذہن سے بھی چیزوں کو ایسس کرنے کی اس کے اندر کیپیسٹی ہو۔ تو اچھا، پھر ایک اور چیز، ٹرسٹ کا اظہار ایک اور چیز سے ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی عملی زندگی کے کسی معاملے میں یا کسی مسئلے میں اس سے مشورہ لیں۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کی زندگی کے اہم فیصلے، آپ اپنی زندگی کے 10-15 اہم بڑے فیصلے لسٹ ڈاؤن کریں، اور پھر یہ بتائیے کہ ان میں سے کون سا فیصلہ ایسا ہے جس میں آپ نے بچوں کو انوالو کیا، ان سے کوئی مشورہ لیا، ان کے نقطۂ نظر کو سمجھنا چاہا، ایسا کوئی کام کیا ہے؟ جب ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں نا کسی عملی زندگی کے معاملے میں، تو یہ کنوے ہو جاتا ہے اس بندے کو کہ آئی ٹرسٹ یو، میں تمہیں کچھ سمجھتا ہوں، تم میرے کچھ لگتے ہو، میں تمہاری عقل سمجھ کو تسلیم کرتا ہوں اور تمہیں قریب رکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنے ایڈوائزرز میں کاؤنٹ کرتا ہوں۔ اس کو بھی یہ خوشی ہوتی ہے کہ اچھا مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ لائف کے بڑے فیصلوں کی بات کر رہا ہوں، مطلب یہ والے فیصلے کی بات نہیں کر رہا کہ ذرا دیکھ کے بتاؤ قطر ایئر ویز سے جاؤں یا ایمریٹ سے جاؤں۔ یہ فیصلہ اس وقت سارے والدین کروا رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں بچت ہے۔ آپ اپنا ٹائم لگائیں گے تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ ویسے ہی مارکیٹ نے سیٹ کیا ہوا ہے آپ کے ٹائم کی ویلیو کہ جناب آپ کا ٹائم 10,000 روپے کا ہے یا جتنے کا بھی ہے، تو بچے کو لگا دو، بچہ لگا کے پھر آپ کو بہت بڑی بچت بتائے گا۔ وہ بتائے گا سر یہاں سے ایک ڈیل آ رہی ہے۔ لیکن زندگی کے فیصلوں کی بات کر رہا ہوں آپ سے، کسی بڑے فیصلے میں، یہ ایمریٹ سے سفر کروں یا فلائی دبئی سے کروں، یہ کوئی بڑا فیصلہ، لائف کا بڑا فیصلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب بچے پہ ٹرسٹ کرنے کی بات کی ہے میں نے، اپنی انسیکیورٹیز اور اپنے فیئرز کو آگے منتقل نہ کیجیے، اور پھر میں نے یہ کہی بات کہ تجربے کرنے اور فیصلے کرنے کا اسے موقع دیجیے، اور اگر اس سے کوئی غلط فیصلہ ہوا ہے تو اس میں بھی ہم اوور پروٹیکٹ نہیں کریں، بس وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، بی اویلیبل ایٹ دا کراس روڈس، مطلب جیسے آپ بی دیئر، مطلب آپ یعنی موجود ہیں، آپ موجود ہیں، اس کو ضرورت پڑے آپ کو آواز دے سکتا ہے، آپ کو بلا سکتا ہے، آپ کو انوالو کر سکتا ہے، لیکن اگر اس سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ حماقتیں ہوئی ہیں، تو تھوڑے سے کانسیکوینسز بیئر کرنے دیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، مطلب لیٹ ہم فیس دا کانسیکوینسز آف رانگ ڈیسیشنز۔ لیکن اس کے نتیجے میں آپ اس کو جیسے ٹیز کریں، اس کو لعنت ملامت کریں، اس کو بلیم کریں، اس کو یہ کہیں تم دیکھا تم نے میری بات نہیں مانی، کیسے تم ہو، تو یہ سب حرکتیں نہیں کریں۔ مطلب ایسا ہی ہوتا ہے، مطلب آدمی کو سمجھ آتی، لیکن ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوا۔ تو یہ کانفیڈنس دینا بہت اہم ہے، اور اسی کانفیڈنس کے اندر ایک اور بات ہے کہ دیکھیے، ہم حالات پر اور دنیا پر یا مارکیٹ پر ہم نہیں پتہ کہ وہ اس کی صورتحال کیا ہوگی، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، بلکہ انسانی تاریخ میں فیوچر کو فورسی کرنا جتنا مشکل اب ہے، پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ پہلے دنیا میں تبدیلی کی رفتار اتنی تیز نہیں ہوئی تھی، یعنی 100-150 سال آگے جھانک سکنا بہت آسان تھا، عام آدمی بھی 100-150 سال آگے سمجھ لیتا تھا، مطلب تھوڑا سا اندازہ کر لیتا تھا کہ 100 سال میں لائف دنیا کی کیا صورت ہوگی، اور خاص آدمی تو 300-400 سال 600 سال آگے بھی جھانک لیتا تھا، خاص طور پہ آرٹسٹس اور یہ جو شاعر ہیں اور مطلب اس طرح کے لوگ ہیں نا، جو مطلب یہ تو بہت ان کا جو تخیل تھا، یہ تو مطلب 700-800 سال آگے پرواز کر لیتا تھا، کوئی ایسی مشکل بات نہیں تھی، چاہے وہ لیونارڈو ڈاونچی ہو، چاہے وہ علامہ اقبال ہوں، چاہے وہ مولانا روم ہوں، کوئی بھی اپنی مثنوی میں وہ ایسی چیزیں ان کی نظر آ جائیں گی، چاہے وہ ابن صفی ہوں، مستقبل میں جھانک سکنے کی صلاحیت ان سب میں موجود تھی۔ اور اپنے دور کا جو سمجھدار آدمی تھا، بھلے وہ مطلب آرٹسٹ یا آتھر یا شاعر نہ بھی ہو،
تو بھی وہ 150 سال آگے دیکھ لیتا تھا. اور اگر وہ فراست اسے مل گئی ہے، مطلب ایک نور بصیرت اس کو حاصل ہے اور تعلق باللہ اس کا ہے، یعنی اس طرح کا آدمی ہے، تو پھر تو وہ بہت مطلب اس کی نظر بہت آگے جاتی تھی. اور عام آدمی بھی کافی فیوچر کو سمجھ لیتا تھا. لیکن ابھی ہم اس جگہ کھڑے ہیں کہ بہت سے لوگ چیٹ جی پی ٹی سے ہی چیٹنگ کر رہے ہیں کہ بتاؤ فیوچر کیسا ہوگا. مطلب اس کے علاوہ فیوچر میں جھانکنے کی کوئی کھڑکی چیٹ جی پی ٹی سے بہتر یا اے آئی سے بہتر کھڑکی جو مستقبل بینی کے قابل بنائے وہ انہیں نظر نہیں آ رہی. تو وہ بھی جیسے ہنستا ہوگا. یعنی اللہ کے بعد انسان کی جو حقیقت چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کی نگاہ میں آئی ہے کسی کو بھی نہیں پتا تھا نا. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم فیوچر کو، ہمیں پتہ ہی نہیں 10 سال بعد لائف کیا ہوگی، 20 سال بعد دنیا میں چاہیے کیا ہوگا، تو اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کا کانفیڈنس سلامت ہے، اور کانفیڈنس جو ہے نا وہ اپنے اوپر یقین، اور اس کے ساتھ اگر اللہ کے اوپر یقین اگر اس کا سلامت ہے، مطلب ہم فیوچر کی مارکیٹ سچویشن کو جانتے ہی نہیں تو ہم اس پہ ٹرسٹ کیا کریں. ہمیں پتہ ہی نہیں اکنامک سسٹم کیا کروٹ لے گا، تو اس کا اللہ ہی کے علم میں ہے یہ بات کہ مستقبل کی دنیا کیا ہوگی. لیکن اللہ پھر بھی وہاں موجود ہوگا مستقبل میں، اور اللہ کی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ پہ یقین ہمارا رہنا چاہیے، بالکل پختہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح اپنی اولاد پہ بھی یقین ہمارا ہونا چاہیے. تو اگر یہ کام ہم نے کیا تو ہم کچھ بچ سکیں گے. یہ تھی ہماری مطلب یہ دوسری بات جو میں نے ٹرسٹ سے ریلیٹڈ کی. اب تک میں نے اپنی گفتگو کے 2 حصے مکمل کیے ہیں. ایک یہ تھا کہ تصور زندگی، تصور معاش، تصور مستقبل جو ہمارا ہے اس کو ہم ریویو کریں، ٹھیک کریں. اس میں کچھ بیسک سی کچھ مشورے میں نے اس میں دیے. پھر دوسری بات میں نے یہ کہی کہ آپ کے بچے کا جو اکنامک فیوچر ہے وہ جس بات پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس کا یقین، اپنے اوپر یقین، اور پھر اس کی جو سب سے مضبوط بنیاد ہے اپنے اوپر ایسا یقین جو اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ جڑ جائے. اس سے زیادہ بڑا آدمی مطلب کسی دور میں نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ بس ہمیں اس قابل بنائے. جو میری گفتگو کا تیسرا حصہ ہے اس میں میں کچھ اکنامک اسکلز کے کانٹیکسٹ میں کچھ مشورے دینا چاہوں گا. اس میں پہلا مشورہ یہ ہے کہ نیڈز اور وانٹس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ ڈسکشن ہے جتنا ہم اس ڈسکشن کو اپنی زندگی میں انٹیگریٹ کریں، اور یہ ڈسکشن نا مطلب ٹیچر بن کے نہیں ہوگا. یہ ڈسکشن جیسے لاؤڈ تھنکنگ ہوتی ہے نا، کہ اب آدمی کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی میں ذرا اس چیز پہ غور کر رہا ہوں کہ آیا یہ میری ضرورت ہے یا میری خواہش ہے، یا اس کی ضرورت میرے اوپر کتنی ہے، یا اس ضرورت کے اوپر میری ڈیپینڈنس بڑھ تو نہیں گئی. تو یہ جیسے ایک سوچنے کا انداز ہے. نیڈز اور وانٹس کو اس میں ڈسٹنگوش کرتے رہنا، اس کو سوچتے رہنا، اس کا یہ پہلو ذہن سے نہ نکلے. یہ بہت اہم بات ہے. نیڈز اور وانٹس کو ڈفرینشیٹ کیے بغیر ہماری جو سینس ہے نا اکنامک، وہ ہماری ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتی. جب ہم یہ تعین ہی نہیں کر سکتے کہ ہماری جائز ضرورتیں کیا ہیں تو پھر مطلب معاملہ ہی نہیں آگے بڑھ سکتا اور چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو کمانے کی مطلب ہمیں کمانا کیوں ہے یا کیوں کمانا ہے، اس میں ہم اپنی جائز ضروریات چلیں ایک بات ہو گئی، یا بندگی کے لیے جو وسائل درکار ہیں، یعنی میری جو ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے مجھے کمانا ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. تو لیکن اس کو ڈسٹنگوش کیا جائے، اس پہ بات کی جائے. بھلے ہم یعنی بہت سی اچھی خواہشات ہوتی ہیں ان کو فالو کریں، لیکن اس کو خواہش سمجھ کے فالو کریں، اس کو ضرورت سمجھ کے فالو نہیں کریں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قیمت جو ہے نا وہ صرف ایک قسم کی نہیں ہوتی. قیمتوں کی اقسام ہوتی ہیں. وہ قیمت جو پیسوں کی صورت میں دی جاتی ہے وہ سب سے چھوٹی
قیمت ہوتی ہے جو ہم کسی چیز کی دیتے ہیں. دیکھیے جب ایک کمپنی آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ فری ہے، تو وہ جو فری ہوتا ہے نا، وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی پیسوں کی صورت میں قیمت نہیں لے رہا ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی قیمت تو وہ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو قیمت ہے، یعنی ہم کیا قیمت، خاص طور پہ جو بازار میں چیزیں بک رہی ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مطلب یہ ڈسکس کیا جائے کہ قیمت کی اقسام کیا ہیں. آپ نے کبھی کوئی ایسی چیز لی کہ جس کے نتیجے میں آپ کی توجہ بہت زیادہ مطلب ڈائیورٹ ہو گئی اور آپ کی ساری توجہ اس نے جیسے کھینچ لی، تو آپ کہیں گے کہ بھائی اس نے میری اٹینشن، یہ مطلب ہماری توجہ کی ایک بڑی بھاری قیمت ہمیں دینی پڑی. یا کسی چیز کے لیے ہم اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں، کسی چیز کے لیے ہم اپنا وقت صرف کرتے ہیں، کسی چیز کے لیے ہم اپنی صحت کو داؤ پہ لگاتے ہیں، کسی چیز کے لیے ہم اپنی فیملی ٹائم کو قربان کرتے ہیں. تو قیمت جو ہے نا وہ صرف مطلب اپ فرنٹ جو پرائس ٹیگ لگا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی مطلب قیمت کی اور اقسام بھی ہوتی ہیں. اس کو ڈسکس کیا جائے. اور چیزوں کی جو اہمیت ہے نا، اب اسی سے ریلیٹڈ جو دوسری بات ہے، مطلب یہ ہمیں خود بھی سمجھنی ہے اور بچوں سے ان موضوعات پہ ڈسکشن کرنا. جب قیمت کی اقسام واضح ہو جائیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کسی چیز کی اہمیت کا پیمانہ اس کی ریسیل ویلیو سے نہیں ڈٹرمن ہونا چاہیے. یعنی ایک چیز ہے اس کی ریسیل ویلیو. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی جو کڈنی ہے وہ کوئی صاحب 1 کروڑ روپے میں خریدنے کے لیے تیار ہے، تو آپ بیچ دیں گے 1 کروڑ روپے میں اپنی کڈنی. اور دنیا میں کچھ ایسے ممالک ہوں جہاں پر قانون میں بھی اس کی گنجائش ہو کہ آپ فلاں ملک میں جائیں اور کڈنی بیچ دیں، 1 کروڑ روپے مل جائیں گے. تو آپ کی کڈنی اور 1 کروڑ روپے برابر ہیں کیا؟ آپ بتائیے، مطلب یہ ایسا کوئی کرنا چاہے گا؟ چلیں 2 کروڑ روپے میں بیچ دیجئے. آپ زیادہ اچھے آدمی ہیں، آپ کا گردہ چلیں ہم زیادہ لگا دیتے ہیں، 2 کروڑ میں بیچ دیجئے. چیزوں کی نا ریسیل ویلیو کچھ نہیں ہوتی. یعنی یہ جو ریسیل ویلیو ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے لیے، یعنی کسی بھی چیز کی اہمیت کسی بھی انسان کی نگاہ میں اگر اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، مارکیٹ ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اس کے کتنے پیسے لگاتی ہے. اس کی ایک اگزامپل دیتا ہوں. ایک صاحب نے اپنے گھر میں کچن گارڈن بنایا، بہت وقت لگا، بڑی محنت ہوئی، کچھ ٹماٹر نکل آئے، کچھ دھنیا پودینہ اور لیمو بھی نظر آنے لگا، کچھ مرچیں بھی آ گئیں، لوکی اور ترئی بھی اس میں سے اگنے لگی. پھر کیا ہوا کہ کچھ کیڑا آ گیا، کچھ کو چڑیا کھا گئیں، کچھ گر گیا، کچھ ایسا ہو گیا، کچھ تھوڑا سا ہی صحیح نکلا. اب مارکیٹ ویلیو اس پورے ایکسپیرینس کی کیا ہے؟ اگر آپ نے جو کچن گارڈن بنایا پہلے سال نا تجربے کاری کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ اس سے جتنی سبزی آپ نے اگائی ہو اس کی سب کی ٹوٹل مارکیٹ ویلیو 2000 روپے بنے، 3000 روپے. آپ کہیں یار یہ جو ساری سبزی میں نے پورے 6 مہینے سے لگا ہوا تھا، کبھی مٹی بنا رہا تھا، کبھی اس میں کچھ کمپوسٹنگ کر رہا تھا، کبھی کچھ اس کی صفائی کر رہا تھا، کبھی اس میں کوئی بیج لگا رہا تھا، تو اس کی جو بھی کیئر آپ نے کی ہے، اچھا مارکیٹ نے ہی آپ کے ٹائم کی بھی ایک ویلیو لگائی ہوئی ہے. آپ کے ٹائم کی ویلیو یہ ہے کہ یہ ٹائم آپ کچھ نہیں تو کہیں ٹیکسی چلا لیتے تو بھی اتنے پیسے آ جاتے، کہیں جاب کر لیتے تو اتنے آ جاتے، ٹیوشنیں پڑھاتے تو اتنے آ جاتے. مطلب عجیب سی مارکیٹ ویلیو، عجیب مطلب. تو اب آپ نے کہا کہ میں یہ ٹائم اگر کہیں اور لگا دیتا تو اس سے تو میں 2 لاکھ روپے کما لیتا یا 5 لاکھ روپے کما لیتا، اور اس ٹائم کو میں نے اپنے ویجیٹیبل گارڈن میں لگایا ہے تو جو سبزی پیدا ہوئی ہے وہ تو 2000 روپے کی بھی نہیں ہے یا 3000 روپے کی سبزی ہے. تو پہلے یہ سمجھیے کہ چیزوں کی ویلیو پیسے سے جو ہم نے باندھی ہوئی ہے نا، اس تعلق کو توڑے بغیر دنیا کا کوئی بڑا آدمی، آج کے دور میں بھی دنیا کا کوئی بڑا آدمی اس کو سمجھے بغیر بڑا آدمی نہیں بنا ہے. یعنی بڑے آدمی کا مطلب میری نظر میں یہ ہے جو کوئی سوسائٹی کو فائدہ پہنچائے، اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنی ذات سے نکل کے کوئی معاشرے میں کوئی خیر کا کام کرے، کوئی بڑی چیز کرے.
تو وہ اصل میں یہ جو چیز ہے نا کہ چیزوں کی ویلیو وہ کیا ہے، مطلب یہ تعلق کو سمجھنا پڑے گا. کسی مطلب یہ جو ایکسپیرینس ہے سبزی اگانے کا، یہ بہت قیمتی ایکسپیرینس ہے. آپ کے ہاتھ مٹی میں لگے، آپ کی ارتھنگ ہوئی، آپ کی باڈی کا زمین سے تعلق ہوا، آپ نے تازہ ہوا میں سانس لی، آپ کی نفسیاتی صحت اس سے بہتر ہوئی، آپ کی کنسنٹریشن اس سے بہتر ہوئی، آپ کی پریزنس آف مائنڈ اس کے نتیجے میں بہتر ہوا، آپ کی ہیلتھ پہ اس کے اچھے اثرات پڑے، آپ نے اتنی دیر اسکرین فری ٹائم گزارا، اور پھر اللہ کی نعمتوں کو قریب سے دیکھا، اس کی قدرت کا آپ نے مطلب بہت قریب سے مشاہدہ کیا. یہ پورا تجربہ اس کو پیسوں پہ نہیں تولا جا سکتا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. یہ اکنامک اسکلز اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے ایمانی تناظر میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، تو یہ دو باتیں میں نے پہلے کہیں کہ نیڈز اور وانٹس کا فرق، پھر قیمتوں کی اقسام، اور پھر اس کے بعد ہر چیز کی جو اہمیت ہے وہ اس کی ریسیل ویلیو سے نہیں جڑی ہوئی. آپ کی ایک ڈائری ہے، اس ڈائری میں آپ نے اپنی میموریز لکھی ہوئی ہیں، اپنے ریفلیکشنز لکھے ہوئے ہیں، اپنے خیالات لکھے ہیں، مستقبل کی پلاننگ لکھی ہے، اپنی بیوی کو کوئی چھوٹا سا نوٹ، کوئی خط لکھا ہے. تو اس ڈائری کی ریسیل ویلیو کیا ہوگی؟ جتنے کی یہ ڈائری خریدی تھی اس سے کم ہوگی، اس لیے کہ یہ یوزڈ ہے. لیکن یہ ڈائری آپ مطلب ایک بہت قیمتی چیز ہے بھائی، یہ اس میں آپ کی میموریز ہیں. چیزوں کی نا جو یعنی اس کی جو کاسٹ ویلیو ہے نا، یا اس کی جو پرائسنگ ہے، جو اس سے نہیں ہوتی، اس کو ہم اس کے ساتھ ہماری ایسوسیشن کچھ اور ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب تیسری بات، اپنے بچوں کو یہ بتائیے، ہماری سب سے بڑی جو نیڈ ہے، جو ہماری نیڈز ہیں نا، وہ دو اقسام کی ہیں. ایک ہے ہماری مادی ضروریات، اور ایک ہے ہماری غیر مادی ضروریات. ان دونوں میں زیادہ اہم ہے غیر مادی ضروریات. مطلب محبت ہماری غیر مادی ضرورت ہے، کانفیڈنس ہماری غیر مادی ضرورت ہے، تعلق ہماری غیر مادی ضرورت ہے، علم ہماری غیر مادی ضرورت ہے، ایمان ہماری غیر مادی ضرورت ہے. ہماری سب سے بڑی غیر مادی ضرورت ایمان ہے، علم نافع اور ہدایت ہے. یہ ہماری سب سے بڑی، اور پھر محبت ہے. یعنی یہ ہماری نان میٹیریل نیڈز ہیں. اور نان میٹیریل نیڈز سے زیادہ اوپر ہوتی ہیں. اچھا، اب میٹیریل نیڈز میں آ جاتے ہیں. میٹیریل نیڈز میں ہماری جو بہت بڑی ضرورت ہے، ان میں سے ایک ضرورت ہے کھانا، فوڈ. اور اس کے لیے ابھی جو انتظام ماڈرن سوسائٹیز میں ہے وہ یہ کہ ہم بہت سے لوگوں نے ایکویشن بنائی ہے کہ بھئی ہم کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے. یہ جو 7,500 سال کی جو انسانی تہذیبوں کا سفر ہے نا، اس میں ایکویشن یہ تھی کہ اگاؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے. یہ جو ابھی پچھلے 100 سال سے اسٹیبلش ہوئی ہے، انڈسٹریل ریولوشن کے اثرات جب ہر جگہ پہنچ گئے تو ایکویشن یہ ہو گئی کہ کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے. حالانکہ درست ایکویشن یہ ہے کہ اگاؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے. تو میری نگاہ میں میٹیریل نیڈز کو پورا کرنے کی سب سے اہم اور سب سے قیمتی اسکل جو ہمیں اور ہماری اولادوں کو سیکھنی چاہیے وہ ہے ٹو لرن ہاؤ ٹو گرو فوڈ. اور یہ آنے والے وقت میں اس کی اہمیت بڑھے گی. آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ دنیا کے امیر ترین لوگ اس وقت بہت بڑی ایگریکلچر لینڈز ہولڈ کرتے ہیں اور اس کی مسلسل بائنگ کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ جو زرعی زمینیں ہیں پوری دنیا میں، حتیٰ کہ پاکستان کے اندر جو زرعی زمینیں ہیں، وہ دنیا کی بڑی کارپوریٹ جائنٹس جو ہیں وہ اس کو مسلسل خرید رہے ہیں. اور دنیا کے جو بڑے مطلب جنہیں آپ دنیا کے 100 امیر ترین لوگوں میں شمار کرتے ہیں، وہ اس وقت زرعی زمینوں کو بڑے پیمانوں پہ خرید رہے ہیں، لاکھوں ہزاروں ایکڑ خرید رہے ہیں. اور حتیٰ کہ دوسرے ممالک بھی مطلب دوسرے یعنی اب یہ ہو رہا ہے کہ یعنی دوسرے ملکوں میں بھی زمینیں خریدی جا رہی ہیں. یہ سرکاری پروجیکٹس بھی ہیں اس وقت، انیشیٹوز ہیں.
اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ فوڈ سیکیورٹی کو مطلب یعنی آنے والے عہد میں انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ غذا کا جو نظام ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا جائے. اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی فوڈ گرو کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پروسیسنگ کرتے ہیں، وہ ایک الگ انڈسٹری ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک بہت ریفائنڈ، بہت پروسیسڈ اور بہت مطلب ہائیلی پروسیس، الٹرا پروسیسڈ ریفائنڈ پروڈکٹ یا فوڈ جو ہے، جو کہ پیکیجنگ میں ایک اس کی بڑی خوبصورت پیکیجنگ اور برانڈنگ کے بعد ہمیں اویلیبل کریں گے. تو اگر آپ آلو اگانا سیکھ لیں اور لہسن اگانا سیکھ لیں، اور اگر آپ سبزیاں اگانا سیکھ لیں اور پھل اگانا سیکھ لیں، تو آپ اس پورے نظام سے اپنے آپ کو مطلب آپ باہر نکالنے کی ایک کوشش کر سکتے ہیں. اور یہ اسکلز بیسکس ہی ہیں مطلب. لیکن اگر آپ یہ نہ سیکھیں تو ایک ٹائم یہ آئے گا کہ دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں فریش فروٹس اور فریش ویجیٹیبلز اویلیبل نہیں ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں فریش فروٹس اور فریش ویجیٹیبلز اویلیبل نہیں ہیں؟ کوئی رہتا ہے ایسی جگہ پہ جہاں وہ عام طور پہ بڑی مشکل سے اویلیبل ہیں، مطلب فریش فروٹس اور فریش ویجیٹیبلز، مطلب وہ ایسی فارم میں ہیں کہ وہ مطلب جو آپ پاکستان میں آپ خرید سکتے ہیں یا انڈیا میں خرید سکتے ہیں یا بنگلہ دیش میں خرید سکتے ہیں نا، کہ ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے پھل کو دیکھتے ہیں آپ. اچھا، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوڈ گرو کرنا سیکھنا چاہیے. یعنی دیکھیے، ڈرائیونگ جو ہے، ہم میں سے ہر ایک نے یہ اسیوم کیا ہے کہ ڈرائیونگ ہر ایک کو آنی چاہیے. سب نے یہ اسیوم کیا ہے نا. سب نے یہ اسیوم کیا ہے کہ موبائل استعمال ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے اور اس کا استعمال بھی آنا چاہیے. کوئی یہ کام آؤٹ سورس نہیں کرتا. واٹس ایپ، میرے واٹس ایپ گروپس کو مینیج کرو، میرا ایک واٹس ایپ مینیجر ہو وہ میرے واٹس ایپ گروپ سنبھالے، ایسا کوئی نہیں کرتا. لوگ خود ہی واٹس ایپ مینیج کرتے ہیں، لوگ خود ہی اپنی ڈرائیونگ گاڑی کی خود کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ خود کرتے ہیں. اور اگر نہیں بھی کرتے تو بھی انہیں آتی تو ہے. بہت سے لوگ اس کا سیکھنا ضروری سمجھتے ہیں. بالکل اسی طرح سے فوڈ گرو کرنے کو سیکھنا، کچھ نہ کچھ گرو کرنا سیکھ لیجئے، اور جو آپ کے بس میں ہے وہ گرو کرنا شروع کیجئے. آپ بھلے لیموں یا ٹماٹر اگانا سیکھیے، یہ بہت اہم اسکل ہے. اور اگر اس سے بڑھ سکیں، فارمنگ کی طرف جا سکیں، بچے مرغیاں پالنا سیکھ سکیں، یہ بہت زبردست بات ہوگی. تو اگر یہ کام مطلب ابھی ہمارے پاس آپشن ہے، ابھی بہت سے لوگوں کو شاید یہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں کم از کم یہ محسوس کرتا ہوں کہ یعنی اگلے 20-25 سالوں میں یہ بہت اہم چیز ہوگی. مطلب لوگ یعنی ابھی ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم اس کے اوپر کچھ کر سکیں. آنے والے عہد میں یہ آپشن اویلیبل، مطلب مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسے آپشنز اویلیبل ہی نہ ہوں. مطلب یہ لوگ کہیں کہ اب ہم چاہ رہے ہیں تو اب تو نہ تو بیج مل رہا ہے، نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہے، اب ہم کیسے کریں؟ تو جو پھل ہم کھا رہے ہیں اس کے بیج سے تو کوئی پھل پیدا ہی نہیں ہو سکتا، تو اب بیج کہاں سے لائیں؟ تو یہ بہت مشکل ہے. ابھی آپ زیادہ تر لوگ ایسا پھل کھا رہے ہیں جس کے بیج سے آپ پھل پیدا کر سکتے ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھیے، ان کو ذرا سا ایکسپیریمنٹ کیجیے، اپنی صلاحیت پیدا کیجیے، اور اس میں زبردست لرننگ ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے کم وسائل میں اور محدود بجٹ کے ساتھ آپ کچھ پروجیکٹس اپنے بچوں کو کروائیے، اور وہ مختلف قسم کے پروجیکٹس ہوں. کچھ ہائپوتھیٹیکلی آپ کبھی پہلے مرحلے پہ آپ ایک ہائپوتھیٹیکل بجٹ دیجیے. آپ کہیے کہ یہ بجٹ ہے، اس کے اندر کچھ کام کرنا ہے، بتاؤ کیسے کریں گے، اس میں تم بتاؤ کیسے ہوگا. یعنی 2 مہینے کی ایک ٹریولنگ ہے، اس بجٹ میں 5 لوگ کیسے کریں گے. ان سے کہیں یہ لرننگ ہے، ہمیں یہ سیکھنا ہے. یا ہمیں اس بجٹ میں 1 مہینہ گھر کا چلانا ہے، تو ہائپوتھیٹیکل پہلے مرحلے پر کروائیں. اور پھر اس کے بعد یا اسی طرح کوئی اور کام ہے. یعنی اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اگر ان لمیٹڈ بجٹس اویلیبل ہوں اور ان لمیٹڈ وسائل اویلیبل ہوں، تو نہ صرف یہ کہ کریٹیوٹی نرچر نہیں کرتی، ہماری کریٹیوٹی کو استعمال کرنے کے مواقع بہت کم ہو جاتے ہیں جب چیزیں بہت ساری اویلیبل ہوں. یعنی کریٹیوٹی اس وقت سامنے آتی ہے جب سیدھے طریقے سے کام نہ ہو رہا ہو. آدمی سوچے کہ اچھا بھئی اس کے لیے کوئی، جسے ہم عام زبانوں میں جگاڑ کہتے ہیں نا، تو جگاڑ جو ہے نا وہ کریٹیوٹی ہے. تو یہ اس کو موقع ملے گا. دوسری بات یہ کہ ہمارے مزاج پر بھی اس کا ایک اثر پڑتا ہے کہ یعنی وسائل جو ہیں وہ
ان کی ایک قدردانی ہمارے اندر کم ہو جاتی ہے جب بے پناہ وسائل موجود ہوں. تو ان کو پتہ ہو کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، ان کے اندر آپ کریں تو کیسے کریں گے. سوچئے، کچھ اس کے لیے پلان کیجئے. تو اور کبھی کبھی اس طرح کی چیز کروائیے. اچھا، اسی طرح ہاتھ سے کام کرنا جو ہے نا، اس کو بھی آپ بہت اہمیت دیں. ہاتھ سے کام کرنا بہت اہم ہے. آپ آؤٹ سورسنگ کو ریزسٹ کریں. چلے آپ کسی وجہ سے آؤٹ سورس کر رہے ہو، لیکن بچوں کو آپ مطلب آؤٹ سورسنگ کو اتنا اپریشیٹ نہیں کریں. اپنی اسکلز ڈیولپ نہیں ہو پاتی. آپ کو کام آنا چاہیے، مختلف قسم کے کام آنے چاہیے. 3 قسم کے ایکسپیریمنٹس ان کو کروائیے. ایک ہے ٹریڈنگ کا، کچھ کہیں سے خریدیں اور آگے کہیں بیچیں. یہ کام بہت ایمانداری سے اور اچھے اصولوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر کسی کی مجبوری ہے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے. آپ نے دیکھا کہ یہاں لوگوں کی مجبوری ہے تو ہم یہاں لے کر آئیں گے اور مہنگا بیچیں گے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ نیچر آف بزنس کو سمجھیں، اس کو کہ 3 ڈائمنشنز ہیں. ایتھیکلی کریکٹ ہونا چاہیے، ایکولوجیکلی سیف ہونا چاہیے، ایستھیٹیکلی ساؤنڈ ہونا چاہیے. تو یہ تینوں ڈائمنشنز جس بزنس میں یا جس بزنس وینچر میں انشیور ہو جائیں وہ بہتر ہے. مطلب ایتھیکلی کریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ حلال ہے، یعنی میں ایتھکس یا مورلی اگر میں کہوں کہ ہماری ایمانی تناظر میں جس کو صحیح سمجھا جائے، اس کی اخلاقی یعنی وہ پاک اور حلال ہے اور صحیح ہے اور ایمانداری سے ہے. کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا ہے، کسی کا استحصال نہیں کیا گیا ہے، کسی کو دبایا نہیں گیا ہے، کسی کو ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا ہے، بہت فیئر ہے. یہ ہے ایتھیکلی کریکٹ. اور ایکولوجیکلی سیف کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بننا اور اس کا ٹرانسپورٹ ہونا اور اس کا بکنا، اس میں ایکولوجیکل مطلب اس کا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے نا اس پورے بزنس وینچر کا، یا اس کی جو ایکولوجیکل کاسٹ ہے، مطلب سمجھیے کہ ماحولیات میں اس پوری ایکسرسائز کے نتیجے میں ماحولیات کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی یہ سینس ہمیں اپنے اندر بھی اور بچوں کے اندر بھی پیدا کرنا ہے. یعنی کاربن فٹ پرنٹ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، لیکن وہ جسٹیفائڈ لمٹ ہوگی کہ ہاں ٹھیک ہے، اس میں جو چیزیں ہوئیں وہ ٹھیک ہے، مطلب اس نے ایک لمٹ کے اندر رہا. مطلب ایسا نہیں ہے کہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہوں. اب یہ اس کی اپنی تفصیل ہے، میں ابھی اس میں نہیں جا رہا، لیکن آپ خود سوچئے گا کہ یہ میں نے بات کیا کہی ہے. نیچر آف بزنس کو ریویو کرنے کے 3 ڈائمنشنز میں نے عرض کیے کہ ایتھیکلی کریکٹ ہے، ایکولوجیکلی سیف ہے، اور ایستھیٹیکلی ساؤنڈ ہے. کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا عمل مطلب وہ ایک خوبصورت عمل ہے. مطلب وہ یہ تیسری بات چلیں ذوقی ہے، کم از کم 2 باتیں تو لازمی اپنے لیے اختیار کریں. مطلب مسلمان کا ہر عمل اسے اپنی بنیاد میں اور اپنی نوعیت میں صحیح بھی ہونا چاہیے اور خوبصورت بھی ہونا چاہیے. یعنی وہ کام جائز اور حلال ہے اور وہ کام اپنی شکل میں خوبصورت بھی ہے. یہ اور وہ کام ماحولیات میں کسی قسم کی خرابی کی وجہ بھی نہیں بن رہا. اس طرح سے چیزوں کو ریویو کرنا چاہیے. یہ بہرحال بزنس کے حوالے سے 3 قسم کے پروجیکٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو کروائے جائیں. ایک ٹریڈنگ کا کام، ٹریڈنگ میں کچھ بھی مطلب آپ نے کچھ منگوایا اور کچھ آگے بیچا. اس پوری ایکسرسائز میں مقصد ارننگ نہیں ہونا چاہیے، لرننگ ہونا چاہیے. اور بالکل واضح بتا دیجئے کہ دیکھو یہ پوری ایکسرسائز تمہیں یہ سمجھ میں آئے کہ مال منگواتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور بیچتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے ایک چیز منگوائی، وہ چیز صحیح نہیں تھی، آ گئی تو پتہ لگا کہ جس نے آپ کو بیچی ہے اس نے دھوکہ دیا ہے اور غلط چیز منگوا لی آپ نے. کیا آپ اسے آگے بیچ دیں گے یا آپ اس نقصان کو قبول کر لیں گے؟ آپ کہیں گے بھئی میں نے ایک چیز منگوائی تھی، وہ چیز ہی غلط آئی ہے. اب آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس کے بائرز موجود ہیں. یعنی یہ چیزیں پہلے کنسیپچول لیول پہ ڈسکس کیجئے کہ مطلب اگر آپ نے ایک چیز منگوائی تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، تو اب اس نے لرن کیا، اس نے یہ سیکھا. اصل مقصد کمانا نہیں تھا، اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ کما کے دکھاؤں. ذہانت یہ نہیں ہے کہ پیسوں کا فائدہ ہو جائے. ذہانت یہ ہے کہ کسی بھی حال میں
ایمان سلامت رہے، عقل یہ ہے، مطلب میرے اخلاق پہ کوئی سمجھوتا نہ ہو، میری اقدار پہ کوئی سودا نہ ہو، میرے ایمان کو نقصان نہ پہنچے، تو یہ بڑا آدمی ہے جس نے مطلب لیکن یہ پوری ایکسرسائز سیکھے گا نا، وہ زبردست لرننگ ہوگی. اس نے کہا بھئی یہ اب اگلی دفعہ لرننگ کیا ہے کہ اگلی دفعہ کچھ خریدنا ہے تو بہت اچھی طرح سے معلومات لے کے خریدنا ہے، ریفرنس سے خریدنا ہے، اس کو پہلے دیکھنا ہے، جاننے مطلب اس کو پہلے ایسس کرنا ہے، اور اسمال کوانٹٹی میں یہ ساری چیزیں اس کو سمجھ آئیں گی کہ اگر بگ کوانٹٹی میں منگوا لیتے تو کیا ہوتا. تو یہ لرننگ ہے. اب وہ کوئی چیز اس نے نیٹ پہ دیکھی کہ میں یہ منگوا کے آگے بیچوں گا، تو بچے نے دیکھا کہ بہت سستی مل رہی ہے اور اس پہ کوئی ڈیل ہے، اس کو ایک گریڈ پیدا ہوئی. اس نے کہا کہ اگر میں ابھی منگوا لوں تو اتنا فائدہ ہو جائے گا، اور اتنی بس 2 ہفتے میں بس یہاں سے آنا ہے اور یہاں بکنا ہے اور اتنا فائدہ ہوگا. لیکن یہ گریڈ اسے لے ڈوبی، کیونکہ جب وہ اس نے منگوایا تو پتہ لگا کہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اب ایک آپشن یہ ہے کہ اس کا بائر موجود ہے، کیا اسے بیچ دیا جائے یا اس نقصان کو قبول کیا جائے، کیونکہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ جو ایکسپیرینس ہے، نقصان تو ہوا لیکن سیکھا بہت. یہ بات واضح ہو رہی ہے. اسی لیے بہتر ہے کہ بچے آپ کی نگرانی میں اپنے حصے کا ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کریں، منگوائیں اور بیچیں، اور بیچیں تو ایپ بتا کے بیچیں، اور بیچیں تو کسی کو ایکسپلائٹ نہ کریں، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں. تو یہ پوری مطلب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو یعنی اخلاقیات بھی ہے اور ذہانت بھی ہے، ان دونوں کا ملاپ جو ہے وہ مستقبل کی کامیابی کے لیے درکار ہے. تو اپنے اوپر اعتماد بھی ہے، اور یہ سب چیزیں مطلوب ہیں. تو ایک ایکسپیریمنٹ ہے ٹریڈنگ کا. دوسرا ایکسپیریمنٹ ہے آپ نے کچھ بنایا اور بیچا، اور اس میں آپ کچھ بھی مطلب آپ نے مثال کے طور پہ ووڈ ورک سیکھا ہے، اور دیکھیں ہاتھ کے کام کی بہت اہمیت ہے. آپ نے لکڑی کا کام بچوں کو سکھائیے، کوئی ایسی اسکل سکھائیے، مطلب یہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. اب بچوں کو جو بھی آیا، انہوں نے کچھ بنایا، انہوں نے سوپ میکنگ سیکھی، انہوں نے ووڈ ورک سیکھا، انہوں نے کپڑے کی کوئی چیز بنانی سیکھی، انہوں نے کوئی ٹیکنیکل کوئی چیز، انہوں نے جو بھی کوئی ٹول بنایا، کوئی بھی انہوں نے کوئی چیز ایسی بنائی، اور اس کو بنانے کے بعد اس کی کاسٹنگ کی اور اس کو بیچا. اور یہ پورا جو عمل ہے یہ بھی ان کو بہت کچھ سکھائے گا. اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، مطلب انہوں نے اچار بنایا، پکل، اور وہ انہوں نے سیل کیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ ہے. اسی طرح انہوں نے اپنی سروسز آفر کی، اور سروسز میں بھی اب انہوں نے ایک اعلیٰ درجے کی اخلاقیات، وہ یہ ہیں کہ اگر یہ کوئی بڑا کاز ہے تو میں اپنی سروسز فری میں آفر کروں گا. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ مارکیٹ ویلیو کیا ہے میرے ٹائم کی، مطلب وہ پھر آدمی دیکھتا ہے یا یہ کس درجے کی، مطلب یہ کیا چیز ہے. لیکن اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے اپنا ٹائم، اپنی خدمات دے رہا ہوں، تو اس کو میں چارج بھی کر سکتا ہوں. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ اپنی سروسز دیں اور اس کے چارج کریں، کبھی کم کریں، کبھی زیادہ کریں، اور کبھی نہیں کریں. لیکن جب آپ کہیں کمٹمنٹ کرتے ہیں تو سروسز میں آپ کو دوسرے کو مطمئن کرنا ہوتا ہے. آپ پہلے یہ دیکھیں کہ سروسز آپ کیوں دے رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں بچے لرن کریں گے. اب بچے نے اوور کمٹ کر لیا، بچے نے جن سروسز کی کمٹمنٹ کی وہ دے نہیں پا رہا، یا سب سے اہم بات یہ کہ جو سروسز مانگی گئی ہیں وہ سروسز کتنی ٹھیک ہیں، کتنی ایتھیکل ہیں. اب ایک بچے نے کمٹ کر لیا کہ میں فلاں صاحب کی پروڈکٹس ہیں ان کو میں مارکیٹ کروں گا، تو اس بچے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس پروڈکٹ میں ہے کیا. اور بچے نے کہا کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کروں گا، سوشل میڈیا پہ میں ڈالوں گا، اس کی برانڈنگ میں کروں گا، اس کی ڈیزائن میں بناؤں گا. بچے نے بہت ساری ایسی رسپانسبلٹیز قبول کر لیں، لیکن کیا اسے یہ پتہ ہے کہ یہ پروڈکٹ کیسی ہے؟ کیا وہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ یہ پروڈکٹ ٹھیک ہے اور اس کو خریدنا بالکل صحیح بات ہے؟ اگر آپ ایک پروڈکٹ کو ٹھیک سمجھتے ہی نہیں ہیں تو کیا آپ کو اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرنی چاہیے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ پوری بات سمجھ آ رہی؟ تو اب میں نے جو اکنامک اسکلز کے اوپر بات کی ہے، میں اس کو یہ پوری بات میں نے اب کر دی. اس کو میں ذرا سا ریویو ایک دفعہ پھر کر دوں. سب سے پہلے میں نے یہ کہا کہ نیڈز اینڈ وانٹس کا فرق، اس کو بار بار مثالوں سے، اپنی پرسنل اگزامپل سے ڈسکس ہونا چاہیے.
دوسری بات میں نے یہ کہی کہ قیمتوں کی اقسام ہوتی ہیں، قیمت صرف پیسوں کی صورت میں نہیں ہوتی. وہ چیز جو سیل میں ملی تھی 50% پہ ملی تھی، ایک کے ساتھ دوسری فری مل رہی تھی، اصل میں تو اس کی بھی کوئی قیمت ہے جو آپ سے لی گئی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. یہ جو ہڈن کاسٹ ہوتی ہے یا یہ دوسری یعنی ادر فارمز آف پرائسز یا ادر ٹائپس آف کاسٹس ادر دین منی، جو واٹ ادر کاسٹس، اس کو ڈسکس کیجیے. اور پھر اس میں نے یہ بات کہی کہ آپ کی نگاہ میں کسی چیز کی ویلیو اور یعنی اس چیز کی اہمیت اس بات پر نہ ہو کہ مارکیٹ اس کی کیا ویلیو یا مارکیٹ اس کی کیا پرائس لگا رہی ہے، مطلب اس کی ریسیل ویلیو کیا ہے، اس بنیاد پہ نہیں دیکھیں یہ بکے گی کتنے کی یا آپ کا گھنٹہ کتنی. بہت سے والدین کو جب یہ احساس ہوتا ہے نا کہ ان کا ایک گھنٹہ اتنا قیمتی ہے، یہ وہاں لگا دیں تو اتنا فائدہ ہوگا، تو وہ گھر میں نہیں لگاتے، اس لیے کہ گھر میں جو یعنی پروڈکٹیو، مطلب وہ کہتے ہیں پروڈکٹیو، ہمارا ٹائم پروڈکٹیو صرف اس صورت میں ہوگا جب وہ پیسے کما کے دکھائے، تو ادروائز تو یہ نان پروڈکٹیو ہے. آپ والدہ کی ٹانگیں دبا رہے ہیں، آپ بیوی سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں، یہ تو نان پروڈکٹیو ہے. تو بہتر ہے کہ میں جو ہوں وہ ٹانگیں دبانے کے لیے کوئی نرس رکھ لیتا ہوں اور بچوں سے کھیلنے کے لیے کوئی صاحب میں کرائے پہ ہائر کر لیتا ہوں، اور 1 گھنٹے میں اتنا کماؤں گا کہ ان دونوں کو پیسے دینے کے بعد بھی میرے پاس پیسے بچ جائیں گے. تو اب آپ نے کہا بھی یہ تو بہت فائدے کی بات ہو گئی. اور بیوی کو بھی تم بھی کوکنگ کیوں کر رہی ہو، تم گھر میں ایک کوک رکھ لو، تو اس کو اور یہ ٹائم تم پیسے کماؤ تو تم کوک کا خرچہ بھی نکال لو گی اور بھی پیسے تمہارے پاس آ جائیں گے. تو یہ عجیب سا دماغ ہے، اس دماغ سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے. یہ میں نے ٹائپس آف کاسٹس کے اندر ہی یہ ساری بات کی ہے. تیسری بات میں نے فوڈ کو گرو کرنے، خاص طور پہ ویجیٹیبلز اور فروٹس کی بات کی ہے، لیکن اگر آپ فارمنگ کی طرف بھی کچھ لرن کریں بہت اچھی بات ہے. مرغیاں پالیں، کچھ بھی پالیں، بہت اچھا ہے. جو آپ جہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ دیہاتوں میں جائیں، آپ اپنے شہر میں رہیں، لیکن آپ 37th فلور کے اوپر بھی سبزی اگا سکتے ہیں، اور وہاں پہ بھی روشنی، ہوا اور یعنی سیڈ کی جرمینیشن کے عوامل وہاں بھی انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے. تو آپ جو کر سکتے ہیں وہ وہاں کیجیے. چوتھی بات میں نے کہی، کم وسائل میں، کم بجٹ میں کوئی پروجیکٹ ملے، اسی کے ساتھ آپ لگا لیجئے کہ وہ ہاتھ سے کام بھی اس میں کرے اور آؤٹ سورسنگ سے بھی اپنے آپ کو بچائے. اور یہ پہلے ہائپوتھیٹیکل پروجیکٹ ہو اور اس کے بعد کوئی پریکٹیکلی کوئی کام ایسا دیا جائے. گھر کا بجٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. پانچویں بات میں نے کہی کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ جاب سیکر بنانا ہے یا اپنا کام کرنے کے قابل بنانا. اگر جاب سیکر بنانا ہے تو فیوچر میں تو جابز اتنی اویلیبل نہیں ہوں گی، اپنا کام کرنا سیکھنا ہوگا. لیکن ہماری جو موجودہ تعلیم ہے وہ جاب سیکر پروڈیوس کرتی ہے، وہ اپنا کام کرنے کی جو کانفیڈنس ہے، صلاحیت ہے، اعتماد ہے، وہ پیدا نہیں کرتی. یہ ایک اور پرابلم ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اپنا کام کرنے کے قابل کیسے بنایا جائے. میں نے 3 ٹائپ کے ایکسپیرینسز آفر کیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 17 سال 16 سال کی عمر تک آپ کے بچے کو یہ تینوں ٹائپ کے چھوٹے موٹے ایکسپیرینسز آفر مطلب کر لینے چاہیے. مطلب وہ اس نے ٹریڈنگ کی ہے، اس نے کچھ بنایا ہے، اور اس نے جو ہے وہ سروسز دی ہیں، اور وہ فری آف کاسٹ بھی دے سکتا ہے. اس میں انٹرنشپس بھی ہو سکتی ہیں، والنٹیئرشپس بھی ہو سکتی ہیں، یہ سب چیزیں اس کا حصہ ہیں. تو اس کو دیکھیں. اور شروع میں جو سب سے پہلی بات میں نے کہی تھی نا کہ کمانے کا مقصد واضح ہو، تو دیکھیں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے وہ 9 to 5 جاب کرتے تھے، لیکن جب سے اپنا کام شروع کیا ہے تو اب وہ 9 to 9 جاب کرتے ہیں. پہلے 9 گھنٹے لگاتے تھے، اب 12-14 گھنٹے لگاتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، کتنے لوگ ہیں جن کا بچہ 10 سال سے چھوٹا ہے؟ کوئی ایک بچہ 10 سال سے چھوٹا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی چیز خریدنے کی وہ فرمائش کرتا ہوگا، اور کبھی آپ اسے دلاتے ہوں گے، کبھی نہیں دلاتے ہوں گے. تو جب آپ اسے نہیں دلاتے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور کیا بتاتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. یعنی کیا آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ بہت مہنگی ہے، آپ یہ بتاتے ہیں؟ تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ دیکھیں، وہ چیزیں جن کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے نا، ان کے بارے میں آج ایک راز کی بات آپ کو بتاؤں. وہ چیزیں جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے وہ ہماری نیڈ بھی نہیں ہیں. یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. جن چیزوں کو
آپ افورڈ نہیں کر سکتے وہ آپ کی نیڈ بھی نہیں ہے. بلکہ لوگ کہتے ہیں ایجوکیشن بہت ایکسپینسو ہے. بات ٹھیک ہے، ایجوکیشن ایکسپینسو ہے. دیکھیے سب سے بڑی کامیابی کو ممکن بنانے والی یا سب سے بڑی کامیابی کے لیے تیار کرنے والی جو ایجوکیشن ہے نا، وہ مہنگی نہیں ہے. اس سے کم درجے کی کامیابی کے لیے تیار کرنے والی ایجوکیشن وہ مہنگی ہو سکتی ہے. علم جو ہے وہ اللہ نے آپ کے لیے، مطلب غور و فکر کا ایک بہت بڑا دروازہ آپ کے پاس ہے. آپ چیزوں پہ سوچتے ہیں، آپ بازار میں جاتے ہیں، جو چیز آپ کو افورڈیبل نہیں لگتی وہ آپ کی اس طرح سے نیڈ نہیں ہے. میں بیسک نیڈز کی بات کر رہا ہوں، جو بالکل بیسک نیڈز ہیں. آپ کے پاس دوسرے آپشنز موجود ہوتے ہیں. تو جب ہم بہت چھوٹی عمر کے بچے کو یہ والا میسج دیتے ہیں کہ یہ میں اس لیے نہیں خرید رہا کیونکہ ہم پیسے نہیں ہیں، تو بچے کو یہ میسج ملتا ہے کہ پیسے بہت اہم ہیں. ہم یہ بتائیے کہ یعنی یا تو اس چیز کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، یا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا اس چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیں بتانا چاہیے. اور جب بچے بڑے ہوں، 10 سال سے بڑے بچوں کو ہم جب کبھی بازار جائیں، اپنی ریکوائرمنٹ پہلے ڈیفائن کر کے جائیں. مجھے کیا چاہیے، اس کی ریکوائرمنٹ بھی اور اس کا بجٹ بھی. اس کو پتا ہے کہ یہ میری ریکوائرمنٹ ہے اور یہ میرا بجٹ ہے. اس بجٹ میں رہتے ہوئے مجھے یہ 4 چیزیں خریدنی ہیں، بس اس کے اندر مجھے رہنا ہے. لیکن عموماً لوگ جب بازار جاتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں، تو وہ پہلے سے اپنی ریکوائرمنٹس ڈیفائن نہیں کرتے اور اپنے بجٹ کو بھی ڈیفائن نہیں کرتے. اور وہ بچہ کہتا ہے یہ چاہیے وہ چاہیے، بڑا یعنی ایک مشکل صورتحال پیدا ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور بات جو پاکٹ منی کے حوالے سے، آپ میں سے کتنے لوگوں کے ذہن میں پاکٹ منی کے بارے میں کوئی سوال ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بات کروں کہ پاکٹ منی ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے، کتنی ملنی چاہیے، کیسے ملنی چاہیے بچوں کو؟ دیکھیے بیسک بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو پیسہ استعمال کرنا آتا ہو. ہمیں یہ سکھانا ہے کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ دے کے ان کو یہ سکھانا ہے کہ یہ آپ کے پاس پیسہ ہے، یہ آپ کے پاس بجٹ ہے. کچھ پیسہ ان کو دیا، اس پیسے کو انہوں نے اپنے اختیار سے استعمال کیا. مطلب ان کا ایک ڈومین ڈیفائنڈ ہو. مطلب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں لا سکتے، یعنی آپ نے اس کو پیسے دیے اور وہ ویپنگ میں اس نے لگا دیے، تو اس کی تو اجازت نہیں ہوگی کہ گھر میں وہ کوئی ایسی چیز لے کر آ گیا یا کوئی اور ایسی کوئی غلط چیزیں لے کر آ گیا. تو آپ کو پیسے تو اس کے ہاتھ میں کبھی کبھی جانے چاہیے، اور اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یعنی وہ اپنے ہاتھ سے یہ ایکسپیریمنٹ بھی کرے. اور وہ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا ٹریڈنگ ہے اور چیزیں، اس میں وہ اپنی کوئی چیز بنا رہا ہے، کچھ ٹولز اسے خریدنے ہیں، کچھ چیزیں اسے بنانی ہیں، اس کے لیے کچھ بائنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے وہ خریدے. لیکن پاکٹ منی کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ اس کو اپنا رائٹ سمجھتا ہے تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آپ اسے جو پیسے دیتے ہیں اس کو یہ بتائیے، یعنی کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو نیڈ ہے، جو آپ کی جائز نیڈ ہے، اس کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کی نیڈ کے لیے آپ کو پیسے بھی دیں گے. جس مہینے آپ کی نیڈ زیادہ ہوگی آپ کو زیادہ ملیں گے، جس مہینے آپ کی نیڈ نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے نہ ملیں. تو آپ جو پاکٹ منی ہے نا، یعنی جو غلط چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ پاکٹ منی اس طرح دی گئی کہ جو ایک ایکسپیکٹیشن ڈیولپ ہو جائے، اس کو اپنا رائٹ سمجھنے لگے. اور وہ جیسے بھائی آپ اس نے اپنی لائف میں کچھ ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں، وہ کوئی گارڈننگ کر رہا ہے، وہ کوئی پروجیکٹ کر رہا ہے، اس پروجیکٹ کا ایک بجٹ طے ہوا ہے، آپ وہ بجٹ اسے ریلیز کیجئے اور وہ اپنے حساب سے ریلیز کیجئے کہ ٹھیک ہے میں یہ جو بجٹ طے ہوا ہے اس کو میں 3 ٹکڑوں میں تمہیں دوں گا، پہلے مہینے اتنے دوں گا، دوسرے مہینے اتنے دوں گا، تاکہ تم اپنے پروجیکٹ پہ کام کرو. دوسری انسٹالمنٹ تمہیں 2 ہفتے کے بعد ملے گی. تو اس نے اسی طرح اپنے آپ کو مینج کرنا ہے. یعنی آپ نے جو فنڈز اس کو دینے ہیں وہ اپنی، یعنی اس فنڈز کا اسکیجول بھی طے ہو گیا، وہ فنڈ بھی طے ہو گیا. اس نے کچھ اور اپنی ضرورت کی چیزیں کرنی ہیں، آپ اس کو پیسے دیجئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ اسے پیسے دے رہے ہیں، اصل میں ہوتا کیا ہے کہ چیزوں کو نا کسی مقصد اور کسی ضرورت کے تابع ہونا چاہیے. اور یہ والی بات کہ میرا حق ہے کہ مجھے ہر مہینے اتنا اماؤنٹ ملے،
یہ اورینٹیشن ہم خود کرتے ہیں اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایکسس اماؤنٹ جو ہے نا وہ اس کو خراب کرتا ہے. اس کو ہر مہینے ایک اماؤنٹ مل رہا ہے، وہ اماؤنٹ جمع ہو رہا ہے، اس اماؤنٹ سے پھر اس نے کوئی ایسی چیز کر لی، یا وہ پیسے ہی جمع کرنے کا ایک شوق ہو گیا. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کچھ لوگ یہ نادانی بھی کرتے ہیں کہ وہ گھر کے مختلف کام کروانے پر پیسے سیٹ کرتے ہیں. تم یہ کام کرو گے تو اتنے پیسے دے دیں گے، یہ کام کرو گے تو اتنے پیسے دے دیں گے. یہ الٹرا کمرشلزم ہے کہ مطلب میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جنہوں نے بڑی بہن کو یا بڑے بھائی کو بیبی سٹنگ کرنے کے آورلی پے کیے. انہوں نے کہا میں بیبی سٹر بلاؤں گی تو وہ مطلب اس یعنی کسی کو بلایا ہے تو وہ پورا دن کے اتنے چارج کرتی ہے، یا گھر کی صفائی کے اتنے. تو بچی نے کہا یا بیٹے نے کہا کہ میں گھر کی صفائی میں کر دوں گا، وہ پیسے آپ مجھے دے دیجیے گا، یا میں بیبی سٹنگ کر لوں گا، وہ پیسے مجھے دے دیجیے گا. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے اس پہ سوچئے گا. مختصر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے ہماری زندگی میں ایک سرکل ایسا ہونا چاہیے جن کے ساتھ ہمارے کسی بھی نوعیت کے یعنی ہمارا جو تعلق ہے وہ تاجرانہ ذہنیت سے انفلوئنس نہ ہو، بلکہ آئیڈیلی وہ اس سے بالکل پاک ہو، بالکل پاک ہو. اور کم از کم اتنی ینگ ایج میں، مطلب جو اتنی ینگ ایج ہے نا، خاص طور پہ 18 سال سے چھوٹی عمر کا بچہ، ہاں آپ اسے بزنس میں آپ اسے انوالو کرتے ہیں تو آپ اسے پے کیجئے، وہ ایک الگ بات ہے. وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے، آپ اسے پے کیجئے، وہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں 14-15 سال سے کم عمر کے بچوں کی، جن کو مطلب جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے پیسے آفر کیے جاتے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. اور یہ پھر ہم بہت کم عمر میں مطلب پھر وہ ایک جو سینس آف رسپانسبلٹی اور اونرشپ ہے وہ اس طرح ڈیولپ ہی نہیں ہوتا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. بہرحال میں آج کی گفتگو کو یہاں پہ روکتا ہوں. میں نے اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں رکھا تھا. اب اگر کوئی کویسچنز ہیں تو بتائیے. سوال یہ جو آپ نے جو بتایا نا کہ ایتھیکل ہونا چاہیے، ایکولوجیکل ہونا چاہیے اور ایستھیٹیکلی ساؤنڈ ہونا چاہیے، تو تھوڑا ایستھیٹیکلی ساؤنڈ کو تھوڑا ایلابریٹ کر دیں. اصل میں اللہ نے ہم سے جو عمل طلب کیا ہے وہ اپنی بنیاد میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک اور جائز اور حلال اور صحیح مطلب عمل ہو، لیکن اس کو پھر ایک خوبصورتی کے ساتھ مطلب اس کو ایک احسن انداز سے کرنے کی کوشش ہو. اس میں بھی بہرحال اسراف سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے. مثال کے طور پر آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ اس کے محسوسات کا خیال کرتے ہیں، آپ کسی کو کوئی سروس دیتے ہیں تو اس کی سہولت کا خیال کرتے ہیں. مطلب آپ کے ساتھ جو وقت گزارا جائے تو اس سے اس کو ایک احساس ہو. علامہ اقبال نے ایک واقعہ سنایا، ان سے اس مفہوم کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک غیر مسلم ان کے گھر میں یا ان کے کسی جاننے والے کے گھر میں کام کے لیے کوئی خاتون آیا کرتی تھیں. جب ان کے یہاں آئیں، کام وام کچھ کیا تو دیکھا کہ یہ کھانا اتنا اچھا ذائقے کا بناتے ہیں اور اتنی محبت سے مجھے کھلاتے ہیں. ان کے اس عمل کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اور یعنی انہوں نے ان سے متاثر ہوئیں. تو یہ جو عمل ہے نا، مطلب آپ کسی کو کچھ کھلا رہے ہیں یا آپ کوئی کھانا پکا رہے ہیں تو مطلب ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ جائز ہو، ٹھیک ہو. لیکن دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کریں، اس کو ایک اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں مطلب اس میں نیت کا بہت دخل ہے، اس میں اخلاص نیت بہت اہم ہے. دوسرے کی خیر خواہی، دوسرے کو مطمئن کروں، اور اگر مجھے کسی نے کوئی سروسز دی ہیں تو اس کا شکریہ کروں. تو یہ سب چیزیں معاملات کی خوبصورتی میں شامل ہیں. مطلب حلال اور حرام سے بڑھ کر ایک سطح ذوقی ہے، یہ اس سے متعلق ہے. مطلب ہمارا ایک جمالیاتی، ہماری ایک ایستھیٹک سینس ہو کسی بھی چیز کو کرنے کی. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم یعنی کام ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک اس میں وہ سوفسٹیکیشن اور ایلیگنس اور بیوٹی نہیں ہوتی. اور یہ جو میں بیوٹی کی بات کر رہا ہوں، ویسٹ نے اپنے بہت سارے معاملات میں
وہ بیوٹی اور وہ ایستھیٹکس اور وہ ایلیگنس ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھائی ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. مطلب اس میں ان کی بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ایک ایسی شاپ جہاں پر کوئی ایسی فوڈ سرو کی جا رہی ہے جو حلال نہیں ہے، لیکن اس کو سرو کرنے کا طریقہ اور اس کی مطلب وہ بہت خوبصورت ہے، اور ہم ایک اچھی چیز کر رہے ہوں لیکن اس میں خوبصورتی کا خیال نہ رکھ رہے ہوں. تو یہ والا اسپیکٹ ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ جی سر، عرض یہ کہ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اور ڈے ان ڈے آؤٹ آبویسلی 9-10 گھنٹے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھوں گا، اس کے کام کروں گا، کیونکہ پڑھائی یہ ہوا ہے، ساری زندگی کام ہی یہ کیے. اور آبویسلی اب اسکل سیٹ کو انہینس کرنے کے لیے کچھ سرٹیفکیشنس بھی کرنی پڑتی ہیں. مطلب وہ پارٹ آف ہم وہ ہو گئے ہیں کہ وی آر کنٹریبیوٹنگ ٹو، مطلب جو بگ کارپوریٹس ہیں انہیں کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، انہیں کے جو ہے نا سرٹیفکیشنس کر رہے ہیں، ڈے ان ڈے آؤٹ اسی کے اندر لگے ہیں. اور آبویسلی اس کے علاوہ سنس اس کے اوپر ہمارے رزق معاش کا تعلق ہے، تو ہم اس کے بیونڈ نہیں کر پاتے ہیں. تو بچے بھی ان چیزوں کو سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آبویسلی وہ ٹیکنالوجی کے اوپر بہت ریلائنٹ ہیں، اور مطلب ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر اور کوئی چیز ممکن نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ہم ساتھ لے کر کیسے چل سکتے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زندگی کیوں ملی ہے اور زندگی کو کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ان کا جب جواب ہمیں واضح ہو جائے تو اس کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم باقی جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو افیکٹ کیے بغیر کرنے کی کوشش کریں. یعنی ہماری زندگی کی جو معنویت ہے اس پہ آنچ نہ آنے دیں. کیا ہم کوئی ایسی جاب قبول کریں گے جس میں ہمیں واش روم جانے کی اجازت نہ ہو؟ آپ سے کہا جائے 10 گھنٹے کی جاب ہے، اس دوران واش روم نہیں جائیے گا. ویسے اس وقت دنیا میں لوگوں نے ایسی جابس قبول کی ہوئی ہیں بائی دا وے. مطلب دنیا میں ایسی جابس ہیں جہاں پر مطلب بہت سخت ان کے ورکنگ کنڈیشنز ہیں دنیا میں. بعض ایسی یعنی میں ماڈرن ورلڈ کی بات، پاکستان میں نہیں اور جگہوں پر، ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی کوئی ایسی جابس ہوں کسی کوئی کر رہا ہو. تو ہم اس لیے اس کو قبول نہیں کریں گے. ہم کہیں گے یہ میری وہ نیڈ ہے جس پہ میں مطلب آپ ری نیگوشیٹ کریں گے. آپ کہیں گے نہیں واش روم جانے کی اجازت تو چاہیے. پھر اب آپ کس چیز کی پروٹیکشن کرنا چاہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے فرض نماز پڑھنے کی اجازت چاہیے، مجھے اپنی جاب میں وہ جاب جس سے میری پرسنل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہو اس جاب کو میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. وہ جاب جس سے میری فیملی ٹائم، یعنی اتنا فیملی ٹائم جتنا دینا ضروری ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. تو آپ کچھ چیزوں کو گارڈ کریں گے. اصل میں تو یہ مطلب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کاسٹ پہ کیا لے رہے ہیں. تو اب جو جابس ہیں وہ بہت ڈیمانڈنگ ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ یہ جو چیز ہوئی ہے کہ ورک فرام ہوم کے اندر پوری رات کی جو جاب ہے نا، یہ نفسیاتی مسائل اور صحت کے مسائل بہت پیدا کر رہی ہے. خاص طور پہ جن کا یعنی آپ کی جاب شروع ہوتی ہے رات میں اور صبح تک آپ کی جاب چلتی ہے، اور پھر صبح میں اب آپ دن میں سوتے ہیں. یعنی یہ جو جاب ہے یہ سب سے خطرناک جاب ہے. اس میں مطلب انسان بہت بڑی پرائس پے کر رہا ہے. ایک پورا اس کا جو ایک بایولوجیکل کلاک ہے وہ ڈس اورینٹ ہونے جا رہا ہے اس جاب کے نتیجے میں. تو یہ بہت بڑی کاسٹ ہے. تو اس طرح سے مطلب ہمیں خود دیکھنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نیڈس کو بھی ریڈیفائن کریں، اور پھر ہم وہ ٹرمز بھی ہم دیکھیں کہ ہم کن ٹرمز پر اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو ایکسیپٹ کریں گے اور کس کے اندر رکھیں گے. یعنی جتنا انسان اپنی نیڈس کو پہچان کر اپنی نیڈس کو کم کرے گا اتنا اس کے لیے ان چیزوں پہ نیگوشیٹ کرنا آسان ہوگا. لیکن جتنا وہ اس کی لائف اسٹائل ذرا لیوش ہوگا اتنا اس کے لیے مشکل ہوگا، اور پھر وہ اسے لگے گا کہ زندگی تو صرف کمانے میں ہی لگ گئی اور تو کچھ بھی نہیں، مطلب مین تو یہی رہا. تو اس سے پھر ہمیں اپنے آپ کو خود بچانا ہے. یہ فیصلہ تو خود ہی ہر ایک اپنے سرکمسٹانسز میں کرنا پڑے گا. تو اللہ آسانی کرے. کمانا بہت اچھا کام ہے اگر دوسرے کاموں کو متاثر نہ ہونے دیں، ہماری دوسری ذمہ داریوں کو نبھانے میں دیوار نہ بنے، تو بلکہ اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے. بہت اچھی بات ہے مطلب. لیکن اگر کمانے کے نتیجے میں بیوی کو وقت نہیں دے رہے یا
بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے تو پرابلم ہے، اور یہ بڑا پرابلم ہے۔ جی ایک سوال تو یہ تھا کہ جو ذکر آیا کہ کس عمر کا جو بچہ ہے نا، اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کو پیسے دیے جا سکتے ہیں اور یعنی اس کا استعمال وہ سیکھے، جو آپ نے بات کی کہ سکھانا چاہیے بچوں کو، اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ ارد گرد جو ہے اس سے کم عمر بچے جو ہے استعمال کر رہے ہیں تو اس پہ کیسے اس کو سمجھانا چاہیے کہ ابھی اس کی عمر نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جو آپ نے بات کی کہ علم جو ہے نان مٹیریل نیڈ ہے ہماری، لیکن اب تو جو علم کا حصول ہے وہ بھی بہت زیادہ یعنی لوگوں کے لیے جو ہے ایزی نہیں رہا، اور اگر اس میں علم نافع کی بھی بات کی جائے تو پہلے تو قرآن کریم کا جو محفلیں ہوتی تھی اور جیسے پڑھایا جاتا تھا اور درس و تدریس ہوتی تھی، تو اب اس پہ بھی بہت زیادہ چارجز ہوتے ہیں، تو عام ہر شخص کے لیے جو ہے وہ ایکسیسیبل نہیں رہا، تو ان دونوں چیزوں پہ تھوڑا سا بتا دیں۔ چھوٹے بچوں کو تو پیسے دینے کے میں حق میں نہیں ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی ریزن نہیں ہے۔ مطلب ہم کیا یہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ بائے کریں، تو ہم ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اور یہ کوئی ایسی اسکل نہیں ہے جس کو اگر اس عمر میں نہ سیکھی جائے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ رہ جائے گا۔ اصل میں ہماری ایجوکیشن بھی اور ہماری پورا جو سوشل سیٹ اپ ہے یہ ہمیں مارکیٹ کے لیے اور انڈسٹری میں سرو کرنے کے لیے اور کنزیوم کرنے کے لیے اور بائی کرنے کے لیے ہماری بڑی اسٹرانگ اورینٹیشن پہلے سے کر رہا ہے۔ اور ہم سب بھی اپنے بچوں کو، جیسے وہ والدین کو لگتا ہے کہ اس نے یہ اپنے ہاتھ سے خریدا ہے تو یہ کوئی بہت کمال کی بات ہو گئی، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ نے اس بچے کو پیسے دیے اور اس نے جا کے اسٹور سے جو ہے کوئی چیز خرید کے لے آیا، تو یہ کوئی ایسی کوئی کمال، بائنگ از ناٹ این اکامپلشمنٹ۔ اس کو ہم بہت اوور ریٹڈ ہے اس وقت ہماری سوسائٹی میں۔ تو اصل میں جو کام بچے کو کرنا چاہیے کہ وہ محنت کرے، یا وہ شوق سے کسی کی خدمت کرے، یا وہ کوئی اپنے ہاتھ سے کام کرے، یہ صلاحیت اگر اس کے اندر ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ مطلب وہ گھر میں کھانا لگانے میں ہیلپ کر رہا ہے، سامان رکھنے میں ہیلپ کر رہا ہے، تو یہ بہت اہم بات ہے۔ یعنی اس کا ایک نیچرل کانٹیکسٹ ہوگا، اس کی ایک نیچرل نیڈ ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو اس پوزیشن پہ آنا چاہیے کہ یہ اپنی چیزیں خود بائے کرے، یا آہستہ آہستہ اس پوزیشن پہ آنا چاہیے اپنی ضرورت کی چیزیں، تو وہاں پر آپ ایک اس کو انوالو کر سکتے ہیں۔ اس کا کوئی ایج تو ہم نہیں اسپیسیفائی کر سکتے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے ہو، زندگی کی جو دوسری چیزیں ہیں نا، مطلب نیڈز، وانٹس، لائف میں کیا میٹر کرتا ہے، چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے زندگی میں، یہ چیزیں اگر ڈسکس ہو جائیں اس کے بعد، یا اس دوران میں پیسے کی ہینڈلنگ بھی ساتھ میں چلے تو ٹھیک ہے۔ مطلب اس نے کوئی چیز ریپیئر کرانی ہے یا اس نے کوئی چیز بائے کرنی ہے، لیکن وہ اپنے ٹائم پر ہے۔ ہم بہت چھوٹے بچے کو کچھ خریداری، ابھی تو اس وقت ہم وہاں پہنچ گئے ہیں ہمارے معاشرے کہ اسکولوں کے فیلڈ ٹرپس بھی شاپنگ سینٹرز یا مالز کا رخ کر رہے ہیں۔ ایک اسکول جو ہے وہ بچوں کو، اور بڑی اس میں کوئی بہت ہی، اور ایک غیر طیب فوڈ کھلا کے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کمال کا کام ہو گیا۔ مطلب ہم یہ واقعہ ہے، مطلب یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں۔ مطلب اگر اس کو کوئی آپ کسی بھی سمجھدار آدمی سے کہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو مادری زبان بولنے پہ جرمانہ لیا ہے، اور فیلڈ ٹرپ کے لیے ہم بہت بڑے شاپنگ مال میں لے کے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں پیسے لے کر آؤ، اور کھانا جو ہے وہ کوئی غیر طیب انٹرنیشنل فوڈ چین سے بٹھا کے ہم کھلائیں گے، جس کا جو فاسٹ فوڈ کی ایک چین ہوگی، تو اور یہ سب کام تعلیمی سرگرمی کے نام پر کریں گے، تو یہ اس سے زیادہ آپ سوچ لیجئے کہ مطلب ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ میں وداؤٹ ایگزیجریشن بات عرض کر رہا ہوں، یعنی اس میں کوئی رتی برابر مبالغہ نہیں ہے یہ جو میں نے، حالانکہ کاش کہ یہ مبالغہ ہوتا، کاش کہ ایسا نہ ہوتا، اور مطلب لیکن یہ بالکل ایسا ہی ہے جو میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں، فخر کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو باقی وہ جو آپ علم کی بات کر رہی ہیں نا، وہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو قرآن، نماز ہمیں خود سکھانی چاہیے۔ تو بہت سے والدین یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں تو آتی نہیں، تو پھر میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ چیز جو آپ کو بھی نہیں آتی آپ اسے کیوں سکھا رہے ہیں؟ آپ نے کہا یہ بہت ضروری ہے اس لیے تمہیں سکھا رہا ہوں،
تو بچہ یہ سوچے گا کہ بھائی بہت ضروری ہے تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی آپ مجھے ایک ایسی چیز سکھا رہے ہیں جو آپ کو بھی نہیں آتی. تو آؤٹ سورسنگ سے نا ہمیں ریزسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تو نورانی قاعدہ اور بالکل بچوں کی جو بالکل بیسک لیول کی جو ٹیچنگ ہے وہ بھی لوگ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کسی کی خدمات ضرور لیجئے لیکن کچھ خود بھی انوالو ہوں. تو یعنی سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو ہم دنیا کو نہ سکھائیں لیکن اپنی اولاد کو سکھانے کے لیے اتنا اپنے آپ کو ڈیولپ کریں تاکہ ہم ان بہترین لوگوں میں شمار ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ کسی کی خدمات لیں اور اس کو پھر آپ یعنی اگر آپ کو لینے کی ضرورت پڑے وہ بھی لیں لیکن آپ خود بھی انوالو ہوں. تو اس کو اور پھر آپ ان کو بالکل آپ دیکھیں. ایک بات اور ہے کہ آپ اپنا خرچہ کرتے ہیں ان چیزوں پر جیسے اس کی غیر مادی ضروریات پہ آپ خرچہ کرتے ہیں. اور اس کو میں اور جیسے کھول لیتا ہوں. آپ کے پاس جو جوتے ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے گھر میں شوز تو سب کے پاس ہی ہیں. تو آپ کے پاس جو شوز ہیں اس کی ایوریج پرائس کیا ہوگی آپ سوچ لیں. ابھی آپ کے پاس جو جوتے ہیں وہ اس کی اوسطاً اس کی کیا قیمت ہوگی. اتنے پیسوں کی اگر کوئی بک آپ کو خریدنی پڑے تو وہ آپ کو مہنگی لگتی ہے یا سستی لگتی ہے. آپ کے پاس اگر جوتے ہیں اس کی ایوریج پرائس اگر 5,000 روپے ہے یا 4,000 روپے ہے تو 4,000 روپے کی جو بک ہے وہ آپ کو ایکسپینسو لگتی ہے یا سستی لگتی ہے. تو جس دن ہمیں جو جوتا ہمارے پاؤں میں ہے اس کی پرائس سے 7 گنا زیادہ پرائس کی کتاب بھی مہنگی نہیں لگے گی نا. اس دن ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے مطلب اس کو ویلیو دی. مطلب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہماری نان میٹیریل نیڈ ہے, جوتا ہماری میٹیریل نیڈ ہے. لیکن اگر کتاب مہنگی لگ رہی ہے تو جوتا پڑھنا چاہیے, ملنا نہیں چاہیے. مطلب پھر یہ مطلب اللہ بس رحم فرمائے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو اب یعنی تعلیم کے معاملے میں اگر آپ ایکسپینس کر رہے ہیں تو وہ پھر بھی ایک بڑا کاز ہے. مطلب آپ یہ اچھی بات ہے کہ چلیں آپ تعلیم کے معاملے میں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ایک آپ نے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. ایک چیز جو میں محسوس کرتا ہوں, مجھے بعض دفعہ وہ ریالٹی سے تھوڑا سا ڈسکنیکٹ لگتی ہیں بہت ساری چیزیں. لائک ان آئیڈیل سینیریو, ان آئیڈیل اسٹیٹ تو وہ لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ آئیڈیلی تھیوریٹیکلی سمجھ آ رہی ہے, بٹ پریکٹیکلی ہاؤ وڈ وی ڈو اٹ. لائک فار ایگزامپل کھانا خود سے اگانے والی بات ہے, اسے ایز اے شاپ کرنا اور اس میں جو کچھ بینیفٹس ہیں وہ ملنا, اور اسے ایز اے فوڈ سیکیورٹی کرنا, اب یہ دو مختلف باتیں ہیں. صرف گندم ہی اگر ہمیں اگانی ہو ایک شخص کے پورے سال کے لیے, تو ہمیں اس کے لیے کتنے زمین چاہیے. جو اربن ایریاز میں رہ رہے ہیں کراچی جیسے علاقے میں, وہ کیا وہاں کر سکتے ہیں. میں خود ابھی پاکستان آیا ہوا تھا تو چھوٹی سی ایک کیاری بنا کے اس میں کچھ چیزیں اگا کر آیا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایک سرٹن کانٹیکس, ایک سرٹن انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے جس میں آپ کر سکتے ہیں. اور even then you may not be able to do it like fully sustainably. So do you think like how we can reconcile this theoretical with practical? بہت اچھا. یہ تو بہت آگے کی بات ہے کہ آپ اپنی ساری غذائی ضروریات خود گرو کریں اور ایک سسٹینیبل ایک پورا ایک آپ کا ماڈل بن جائے جس میں آپ اپنا پورا فوڈ فارسٹ, آپ کی کمپلیٹ فارمنگ سسٹینیبل فارمنگ ہو جائے. یعنی فارمنگ کے اخراجات بھی اس فارمنگ کے پروگرام سے ہی پورے ہو رہے ہوں, یعنی جو کچھ لگانا ہے اور اس سے جو غذا پروڈیوس ہو رہی ہو وہ آپ کی فیملی کی تمام ضروریات پوری ہو جائے اور آپ کو غذا خریدنی نہ پڑے. نہ تو فارمنگ کے لیے باہر سے پیسہ ڈالنا پڑے اور نہ غذا خریدنی پڑے. اس کو ہم کہتے ہیں سسٹینیبل فارمنگ. ان پٹ میں بھی آپ کو مزید نہ ڈالنا پڑے, ایک دفعہ وہ اچیو ہو جائے اس لیول پر, اور پھر جب وہ پروڈیوس ہو رہا ہو تو وہ پورا آپ کا اس کے اوپر آپ پہنچ جائیں. یہ بہت آگے کا گول ہے. یہ ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم فیسینیٹ ہوتے ہیں کسی آئیڈیا سے اور اس کو بالکل ایک مطلب رومانٹیسائز کرتے ہیں. تو اس میں اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے آپ کچھ گرو کرنا سیکھیں. مطلب ابھی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری غذا, وہ تو بالکل ایک الگ چیز ہے. اور وہ بھی ایک یعنی اگر آپ لرن کریں گے اور اس کام میں لگیں گے تو میرے خیال میں تقریباً 7 سال لگیں گے. یعنی پوری یعنی اگر ایک آدمی ہم جیسا آدمی جس نے کبھی زندگی میں کچھ بھی نہیں اگایا ہے, سب کچھ خرید کے کھایا ہے, اگر میں کہوں کہ آپ نے
جو کچھ کھایا ہے اس کا کتنا فیصد اگا کے کھایا ہے اور کتنا فیصد خرید کے کھایا ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ 100% خرید کے کھایا ہے. اور جو کچھ خرید کے کھایا ہے اس میں اگر میں پوچھوں کہ پیکجڈ یا پروسیسڈ کتنا تھا اور فریش اور را کتنا تھا، ابھی میں آرگینک کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، نیچرل فارم میں کتنا تھا اور پروسیسڈ فارم میں کتنا تھا، تو پتہ لگے گا کہ جو جدید علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، دودھ سے لے کے سبزی اور پھل اور بہت ساری چیزیں، وہ ٹنڈ فوڈ تھی یا وہ پیکجڈ فوڈ تھی یا اس کی کوئی ایسی فارم تھی، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت 95% انہوں نے پروسیسڈ فوڈ کھائی ہے یا پیکجڈ فوڈ کھائی ہے یا فروزن فوڈ کھائی ہے. تو فریش، تو ابھی جو شفٹ کرنا ہے پہلے مرحلے پر کہ ہم پیکجڈ اور فروزن اور پروسیسڈ فوڈ سے نکل کے فریش اور را فوڈ خریدنے کی طرف جائیں. خریدنے میں ایک بہت بڑا ریولوشن آئے گا، یعنی ریزسٹ کریں اس والی فوڈ کو اور کوشش کریں کہ یہ والی ڈھونڈیں. ابھی میں آرگینک کی بات نہیں کر رہا. دوسرا کام یہ کہ گرو کرنا شروع کریں. تو گرو کرنا شروع کریں گے تو پتہ لگے گا، یعنی 1 سال کے بعد ہو سکتا ہے 6 مہینے کے بعد آپ اس جگہ پہنچ جائیں کہ آپ کہیں کہ میں اپنی جو غذا ہے اس کا 10% الحمدللہ اگا رہا ہوں، 90% خرید رہا ہوں، اور جو میں خرید رہا ہوں اس میں پیکجڈ، فروزن اور پروسیسڈ فوڈ کی بجائے میں فریش فوڈ خریدنے کی کوشش کرتا ہوں جس حد تک اویلیبل ہو. جہاں نہیں ہوتی تو پھر میں ڈبے والی خرید لیتا ہوں. تو یہ ایک شفٹ ہے اور یہ گریجول شفٹ ہے، مطلب یہ اس کے لیے یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے، لیکن وہ ڈیولپ ہوگا. اگر 10% بھی چینج آئے گا وہ اتنا سیٹسفائنگ ہوگا اور اتنا فلفلنگ ہوگا انشاءاللہ کہ اس تجربے کے بعد جب اس کے نتائج اور اس کا ایکسپیرینس آپ کو ملے گا تو آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکیں گے. مطلب یہ اگر کسی نے اس طرف آ گیا تو روک نہیں سکے گا وہ، یعنی اسے دوسری غذا یا دوسرا، مطلب اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ باقی لوگ کیا کھا رہے ہیں. ان کے اوپر بس ترس کھائے گا، ان کے لیے دعا کرے گا کہ یا اللہ ان کو بھی وہ ذائقہ، انہیں میں کیسے بتاؤں کہ اصل میں مولی کسے کہتے ہیں اور لوکی کسے کہتے ہیں. وہ بس وہ انیکسپلینیبل ہوگا وہ سارا ایکسپیرینس. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، بٹ دیٹ وڈ ٹیک ٹائم کہ پورا سسٹم تو ابھی بہت آگے کی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو اربن سوسائٹی ہے، میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ جس حد تک، اصل میں پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ جس حد تک آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. آپ کمپوسٹنگ کریں، آپ جو تھوڑی بہت 2-4 سبزیاں لگا سکتے ہیں وہ کریں. آپ کہیں کہ بھائی میں ہم نے لیمو کا پودا درخت لگا لیا، لیمو ہمیں خریدنے نہیں پڑتے، پودینہ نہیں خریدنا پڑتا، ہری مرچ دھنیا نہیں خریدنا، بس ابھی صرف ہم نے اتنا کیا ہے تو سبحان اللہ. اتنا آپ کے گھر میں جو اسپیس ہے، گملوں میں، پاٹس میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہائی رائزنگ اپارٹمنٹ میں دبئی میں رہتے ہیں اور 47th فلور پہ یا 37th فلور پہ رہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ مطلب وہ ونڈو سل کے اوپر چیزیں رکھ سکتے ہیں، گیلری بالکنی میں چیزیں رکھ سکتے ہیں، اگا سکتے ہیں اس کے اپنے. اور کم جگہ پر فارمنگ کے بڑی ٹیکنیکس اور بڑی میتھڈالوجی اس وقت انٹروڈیوس ہو گئی ہے دنیا میں، بہت اس سے کام ہو رہا ہے. لوگ انڈور فارمنگ بھی کر رہے ہیں، اس کے بھی ماڈلز ہیں. لیکن بہرحال اس میں زیادہ اچھا یہ ہے کہ جتنا فارمنگ کا نیچرل طریقہ اپنی بیس کے اندر رہے اور جو باقی ٹیکنیکس ہیں ان کو اس کے اندر انکارپوریٹ کیا جائے، نہ کہ پورا کا پورا شفٹ ہو جائیں. فارمنگ کا ایکسپیرینس، فارمنگ کے تجربے کو مصنوعی بنانے کی بجائے اس کی زمین کے اوپر رہا جائے. تو خیر یہ جس حد تک کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ، یہ ایک الگ علم ہے، لیکن یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے انشاءاللہ. یعنی یہ میں ایک اندازاً کہہ رہا ہوں کہ اگر ہو سکتا ہے 3-4 سال میں آپ کو ریزلٹس مل جائیں، آپ کہیں گے ہم 100% اس پہ آ گئے ہیں الحمدللہ. یہ بہت اس میں اس کا کوئی ٹائم فریم پہلے سے طے نہیں ہے. ان کا آپ کہہ رہے تھے جو ہماری الٹیمیٹ کامیابی کی تعلیم ہے وہ ریلیٹیولی اس کی کاسٹ کم ہے، لیکن اس میں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں مانیٹری ریٹرن کے اور اس کے چیلنجز بھی ہیں. تو بہت سارے بچے اس میں یا بڑے بھی اس میں چاہتے ہوئے بھی یا تو جاتے نہیں ہیں. دین کی ہوگی تعلیم یا پھر جس طرح تدریس کا ہو گیا، اس میں کیونکہ مانیٹری چیلنجز کی وجہ سے جو نہیں جا پاتے، اس کی طرف سے آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں اس کے حوالے سے؟ جنت میں پہنچنے کے لیے کسی مدرسے میں داخلہ لینا ضروری نہیں ہے، کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے اخلاص کو سلامت رکھنا، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنا، جو علم آپ کو ملا ہے اس پہ عمل کرنا، گناہ سے بچنا، اپنے فرائض ایمانداری سے نبھانا، یہ ضروری ہے. تو جو ہمارے ایسینشل رولز ہیں ان کے اندر ہم ایمانداری اور فرض شناسی کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ آپ کو الٹیمیٹ کامیابی تک لے جائے گا. اس کے لیے یہ کوئی یعنی
جنت میں پہنچنا مہنگا نہیں ہے. ہاں وہ میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ میں یا کہیں فلاں لاء کے اسکول میں داخلہ شاید وہ مہنگا ہو. تو میں یہ والی بات عرض کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ وہ تو اتنا پرابلم نہیں ہے. باقی علم کیسے حاصل کیا جائے, وہ جو علم نافع ہے وہ کیسے حاصل کیا جائے, اگر یہ کوئی اس کے اندر ایک ہائر لیولز پہ جانا چاہتا ہو, اس میں سب سے اہم چیز ہے صحبت, اصحاب علم کی صحبت. اور دوسری بات ہے غور و فکر اور تدبر کے لیے آپ کے پاس وقت ہو, تحمل ہو. تو اگر یہ دو چیزیں مطلب جمع ہیں, اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو آپ کسی بھی جگہ پہنچ جائیں اور یہ نتائج پیدا نہیں ہوں گے. لیکن اگر یہ دو چیزیں ہیں تو اصحاب علم کے پاس آنا چاہیے, اس میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, ان سے تعلق بننا چاہیے. تو مربی سے تعلق, اس کو ہم تعلیم کہتے ہیں, اور یہ بہت اہم بات ہے. یعنی اگر اصحاب علم مل جائیں, اور وہ اصحاب علم ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت مشہور لوگ ہوں, وہ آپ کے ملنے والوں میں, آپ کے دوست احباب میں. یعنی اگر آپ کی وائف بہت ایماندار خاتون ہیں اور بہت اور بہت اچھی ان کی ایک سوچ ہے, اور مطلب بہت فرض شناس ہیں, اپنی اصلاح کی فکر ہے, تو ان سے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی عمر سے بڑے ہی لوگوں سے سیکھا جائے. جی سر، میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ بچوں سے ہاتھ کے کام، تو آپ نے اس میں جو ہے وہ دو چیزیں مینشن کی، ووڈ ورکنگ مینشن کی، چلے ہم اس میں مٹی کا کام بھی کر لیتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ڈرائنگ اور پینٹنگ ہے، وہ ایک چلو فینسی ایکٹیویٹی ہے مے بی، اور اس کا پریکٹیکل ایسپیکٹ بھی کام ہے، لیکن کیا اس کو بھی ہم ہاتھ کے کام میں جی جی شامل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. میں ہر طرح کا, چاہے وہ فائن موٹر اسکلز ہوں, چاہے وہ گراس موٹر اسکلز ہوں, اسکیچنگ جو ہے وہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسکیچنگ ہے, کسی منظر میں کسی چیز کو دیکھ کر یا کسی منظر کو دیکھ کے پینسل سے کسی کاغذ کے اوپر اس کی تصویر بنانا, مطلب جیسے ایک صبح کا منظر ہے, درخت ہیں, پودے ہیں, اپنے کمرے کی تصویر ہے, اپنا لینڈسکیپ ہے, اس کو ڈرا کرنا, اور وہ بھی نان اسپیشلائزڈ مٹیریل سے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی کوئی ہائی ٹیک قسم کا اسکیچنگ کی چیزیں آئیں, نارمل سی ایک عام سی پینسل کی مدد سے. یہ ایک صلاحیت ہے, اور یہ ہاتھ کا ایک کام ہے, ذوق ہے, یہ مشاہدے کی صلاحیت, توجہ کی صلاحیت, یہ بہتر ہوتی ہے. برتن دھونا یہ بہت زبردست کام ہے, اپنے گھر کی ڈسٹنگ کرنا یہ بہت زبردست بات ہے, اپنے کمرے کو ٹھیک کرنا یہ بہت زبردست بات ہے. اپنے مطلب بلکہ بہت سی ماؤں کو تو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اگر آپ کا بچہ اپنے جوتے خود پہن لے تو اس کو بہت سے تعلیمی فوائد حاصل ہوں گے اس سے. اس کو بہت چیزیں, اپنے شوز پالش کرنا بڑی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہے. جب ایک بچہ اپنے شوز پالش کرتا ہے تو اس کو اٹینشن ٹو ڈیٹیلز اس کو آتی ہے, اس کو ایک ہارڈ ورک پتہ لگتا ہے, اس کو محنت کے فوری نتائج سامنے آتے ہیں. یہ جوتا مٹی سے اٹا ہوا تھا اور اس کو میں چمکا رہا ہوں. اس کے اندر پرسنل بیسٹ آفر کرنے کی اسپرٹ ریوائیو ہوتی ہے. اس کے اندر ایک محنت کی جو ویلیو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے, اس کا فوکس بہتر ہوتا ہے. اور مطلب بڑی زبردست, مطلب ایک شوز, اگر میں کسی بچے کو شو پالش, اب وہی بات ہے نا کہ مارکیٹ ویلیو چیزیں طے کر رہی ہے نا, میڈ موجود ہے, وہ شوز کو پالش کر دے گی یا کوئی اور کر دے گا یا بڑا کر دے گا. خیر پریویل کرے گا اگر ہم اپنے حصے کی ایفرٹ کریں گے. شوز پالش کرنے سے کتنا بڑا لیسن ایک بچے کو لاشعوری طور پہ مل سکتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہت سارے کام ہیں. مطلب اس کو تو فٹ بال کھیلنے کی اجازت دے دیں تو بھی یہ بھی ایک فزیکل, مطلب جو ہارڈ شپ ہے نا, یعنی جس میں پسینہ نکلنا ہے, جس میں چوٹ لگنے کا امکان ہے. میں تو بہت سے لوگ اپنے بچوں کو 6 سال کی عمر میں پیسے دے دیتے ہیں. میں نے بچوں کو ووڈ ورک سکھایا, اور میں نے ویسی ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ 6 سال کی عمر میں ہم نے وہ 100 ہوتی ہے نا جو آری جسے کہتے ہیں, اصلی والی, کھلونے والی کی بات نہیں کر رہا, جو کارپینٹر استعمال کرتا ہے, اور ہیمر ہوتی ہے, وہ بچوں کو دیے ہوئے تھے. بچے کر رہے تھے کام, کبھی کبھار لگ بھی جاتی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں 100 روپے کا نوٹ آری سے زیادہ خطرناک ہے. اس کے ہاتھ میں موبائل آری سے زیادہ خطرناک ہے. ہم نے تو زیادہ خطرناک چیزیں اس کو دے رکھی ہیں.
ہم یہ جو ٹولز ہیں، گارڈننگ کے ٹولز ہیں یا کارپینٹر کے ٹولز ہیں، وہ اتنے ٹھیک ہے، وہ انگلی پہ چوٹ لگائیں گے نا، بس اس سے زیادہ تو نہیں کچھ کریں گے، انگلیاں مضبوط ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور اس کی جو پریسیشن ہے نا، جو آئی ہینڈ کوآرڈینیشن ہے وہ بہتر ہوگی، اسے سمجھ آئے گا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. لیکن بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ اپنے بچوں یہاں جو لوگ ہیں وہ گھر جا کے یہ نہیں کریں کہ فوراً ان کو ایسے خطرناک ٹولز دے دیں، وہ بہت کیئرفلی گریجولی انٹروڈیوس کریں. مطلب یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں آپ، یہ والی جو بات میں نے ایک مثال کے طور پر سنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، حکمت دے کہ کیسے ان چیزوں کو انٹروڈیوس کرنا ہے. تو ہاتھ کے تو کام بہت سارے ہیں، آپ اس سے گاجر کٹوائیے، آپ اس سے سبزیاں کٹوائیے، آپ اس سے یہ کام کروائیے. گھر میں جب سبزیاں لگائیں گے نا تو ایک کام یہ بھی ہوگا کہ اس کو پانی دینا ہے، اس میں سے کچھ دیکھنا ہے، اس میں اس کی صفائی کرنی ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، اس کو پھر ہارویسٹنگ کرنی ہے اس کی. تو یہ سب کام بھی ہاتھ کے کام ہے، بڑا مزہ آئے گا اس میں انشاءاللہ. سر میں ایک اور سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارا لائف سٹائل ہے، اس کے اندر سر ہمیں چیزیں جو ہے وہ بار بار رینیو اور مینٹین کرنی پڑتی ہیں. اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ ہمیں موقع ملے کہ ہم چیزوں کو دوبارہ سے یعنی کہ کوئی چیز خراب ہو گئی اور اب آپ نہیں چاہتے کہ وہ کنوینئنس جو ہے وہ واپس لے کے آئی جائے، لیکن if the rest of the family is not ready for that، تو پھر اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ though you have the power that you can make that decision to not to like reinstall نہ کریں ہم اس چیز کو، ہم اس کو دوبارہ نہ خریدیں، سو اس وقت کیا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے؟ بس یہ اللہ اس کے اوپر ہمیں حکمت عطا کرے. لیکن کلیکٹیو لائف میں ہم ریزسٹ کر رہے ہیں اوورلی کمفرٹیبل لائف کو اور کنوینئنس کو، اور ہم ایک سمپلسٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو دوسروں کو ہم امپوز نہیں کریں، ہم جس حد تک ہم کر سکتے ہیں تھوڑا بہت کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہ ہو کہ باقی لوگوں کو جبری سادگی کا حصہ بنائیں کہ جی اچھا بھائی یہ سادگی ڈکٹیٹ نہیں کی جا سکتی نا، سادگی خود ہی مطلب بس آپ، لیکن تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ پتہ لگیں گی انشاءاللہ. اس کا ایک بس اللہ حکمت عطا کرے. لیکن یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پیسے سے ان کی بہت ایک زندگی کے اندر اتنی آسانیاں غیر ضروری طور پہ پیدا کرنے کی بھی کوشش نہیں کریں. مطلب آسان ہونا چاہیے لائف میں، لیکن جو کمفرٹ کا لیول ہے نا، جب ہماری لائف میں کمفرٹ کا لیول ان ریزنیبلی ہائی ہو جاتا ہے تو ہم کسی کام کے نہیں رہتے، بس ہم بیٹھے رہتے ہیں، سلو ہو جاتے ہیں. محنت ہونی چاہیے لائف میں، کچھ دھوپ میں نکلنا چاہیے، پسینہ نکلنا چاہیے، کچھ کیلوری برن ہونا چاہیے. تو ابھی تو مطلب بہت لوگ، اللہ تعالیٰ آسان کرے. بہرحال جو آج کل کی ہماری سوسائٹی ہے جس میں سسٹم ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ بیسک نیڈس کو پورا نہیں کر رہا ہوتا. ہر انسان نے اپنی بیسک نیڈس جو کہ نیسیسری ہیں وہ بھی خود کرنی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو اس کی زندگی کی ترجیحات ہیں اس کو بھی اس نے خود پورا کرنا ہے. تو ایسے میں ہم کیسے تعین کریں کہ کمانا کیوں ہے اور کتنا ہے؟ یہ آج کی گفتگو میں جتنا موقع ملا اتنا ہم نے اس پہ بات کی ہے. لیکن اصل میں آپ کی جو ضروریات ہیں، جو آپ کی نیڈز ہیں، وہ صرف میٹیریلسٹک نیڈز نہیں ہیں، آپ کی نان میٹیریل نیڈز بھی ہیں. جب آپ اپنی نیڈز کے لیے پرسو کرتے ہیں تو صرف میٹیریل نیڈز کو ذہن میں رکھ کے ہمیں کوئی پلان آف ایکشن نہیں بنانا چاہیے. ہماری اکنامک اسٹرگل اگر ہمیں نان میٹیریل نیڈ سے بالکل بے نیاز کر دے، اب ہماری زندگی میں خوشی نہیں رہے گی. تو محبت ہے، تعلق ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں. اس وقت علم بھی نا، لوگ وہ والا علم بس سیکھ رہے ہیں جو ان کی ٹیکنیکل نالج بڑھا رہا ہے، ان کو فیوچر کے ایڈوانسڈ کورسز کر رہے ہیں، لائسنسنگ لے رہے ہیں، کچھ اور ایسی چیزیں کر رہے ہیں، اپنی پروفیشنل کریڈیبلٹی یا کوالیفیکیشن اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر ان کے ٹیمپرامنٹ کے ایشوز ہیں، اگر ان کی بیوی یا بچوں کے ساتھ وہ تعلق اتنا ڈیپ نہیں ہے، اتنا خوبصورت نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ ایفرٹ نہیں کر رہے، اس کے لیے کچھ لرننگ کی توفیق نہیں ہو رہی. یعنی کسی انسان کو شاعری پڑھنی کتنی ضروری ہے، یہ ہمارے معاشرے میں، دنیا میں کسی کو بھی نہیں پتہ. مطلب لوگوں کو نہیں پتہ کہ شاعری ڈو یو نیڈ، مطلب کیا شاعری بالکل بیوقوفی کی بات ہے یا انسان کو سننی چاہیے، پڑھنی چاہیے؟ تو وہ لوگ کہیں گے نہیں، یہ تو بالکل ہے، اس کا کیا فائدہ، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو صرف وہ چیز، مطلب وہ علم جس سے پیسے میں اضافہ ہو، کیریئر کی گروتھ ہو، بس وہ اہم ہے. تو دوسری چیزوں کو وہ چھوڑ چکے ہیں، بالکل چھوڑ چکے ہیں. اس کے نتیجے میں ایک ایمٹینس ہے، اس کے نتیجے میں ایک بے چینی ہے، اور لائف میں
چیزیں اپنی جگہ سے ہل گئی ہیں. تو ہمیں ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے, اور جو نان میٹیریل نیڈس ہیں وہ زیادہ اہم ہے میٹیریل نیڈس سے. میٹیریل نیڈس کی خاطر نان میٹیریل نیڈس کو داؤ پہ نہ لگائیں. تو ایک ہولسٹک اپروچ ہو, اور اس میں ٹھیک ہے یہ کمانا بھی ہے, اپنی چیزیں بھی لے کر آنی ہے, گاڑی بھی ہو, گھر بھی ہو, کھانا بھی ہو, کپڑے بھی ہوں, یہ سب چیزیں ہوں, لیکن جو محبت ہے, تعلق ہے, جو آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ کے بچے کو صرف کھانا, کپڑے, گاڑی, مکان نہیں چاہیے. آپ کے بچے کو آپ کی محبت, آپ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں یا نہیں کھیلتے, آپ اس کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں, سوئمنگ کرتے ہیں, کہانیاں سناتے ہیں, شاعری پڑھتے ہیں, کوئی نظمیں سناتے ہیں, کچھ بھی آپ, مطلب یہ ساری چیزیں آپ, اگر کسی بچے نے آپ کو گاتے ہوئے نہیں دیکھا, یعنی گاتے سے مراد کچھ بھی آپ نظم گا رہے ہیں, کوئی آپ کو جو اچھی چیز, کوئی بہت خوبصورت سی کوئی چیز ہے, آپ کے بچے نے آپ کو کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا, ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, بس صرف آپ کو تیار ہوتے ہوئے آفس جاتے ہوئے دیکھا ہے, پھر واپس آ کے سیدھے بس اپنے کام, تو یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. تو بس یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ لائف میں کس چیز کا کیا مقام ہو. ابھی اس وقت تو سوسائٹی میں بالکل ہٹ گیا ہے. ابھی تو آپ دیکھیے کہ اس وقت لوگ صرف کما رہے ہیں, اور باقی چیزیں ایکسیڈنٹلی ہو رہی ہیں, لیفٹ اوور ٹائم میں ہو رہی ہیں. اگر لوگوں کو یہ موقع ملے کہ اگر آپ ایک ریفرینڈم کیا جائے کہ آپ کی انکم ڈبل ہو جائے گی اگر آپ نے 2 آورز اور لگا دیے, تو کون اس آفر کو ریزسٹ کرے گا؟ یہ میرا کویشچن ہے. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ اب میں دوسرا سوال کر رہا ہوں, آپ کی ساری نیڈز پوری ہو جائیں گی اگر آپ اپنی ٹائم کو ہاف کر دیں, آپ اپنی انکم کو ہاف کر دیں تو بھی آپ کی ساری نیڈز پوری ہو جائیں گی, تو کون اس آپشن کو سلیکٹ کرے گا؟ اور آپ کی انکم ڈبل ہو جائے گی اگر آپ 2 گھنٹے مزید گھر سے باہر لگا دیں کام میں, تو یہ ان دونوں آپشنز میں سے کون سے آپشن کو لوگ چوز کریں گے؟ آپ کو سمجھ آ رہا ہے سوال؟ یعنی ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی اگر آپ اپنی انکم کو آدھا کر دیں, تو بھی کافی ہے آپ کے لیے. لائف میں سمپلسٹی لائیں اور عیش کریں, باقی ٹائم بچوں, بیوی, گھر, خاندان, محلہ, معاشرہ, کوئی بڑا کاز, کوئی دین کی خدمت, کوئی معاشرے کی خدمت, اس میں لگائیں, دوستوں میں جائیں, اپنے ساتھ کچھ وقت گزاریں. تو آپ کون اس آپشن کو چوز کرے گا؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی انکم ڈبل ہو جائے گی اگر 2 گھنٹے اضافی لگا دیں, تو کتنے لوگ اس آپشن کو, جو آپ دیکھ لیجئے ہماری سوسائٹی کی کیا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے. میں آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سوالوں پہ غور کرنے کی توفیق دے, ان سوالوں کو محفوظ کر لیجئے, اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے, ہماری اور ہماری اولادوں کے رزق میں برکت عطا کرے, زندگی کو آسان کر دے ہماری اللہ تعالیٰ, ہماری زندگی میں خیر اور برکت پیدا کرے, اور جو علم ہمارے لیے بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ وہ علم ہم تک پہنچا دے. ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے, ان کو حلال کھلانے کی توفیق دے, حلال اور طیب کھانے اور کھلانے کی توفیق دے, اور ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے, ہمیں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. جو کچھ بھی آپ نے سیکھا ہے, اللہ کرے کہ آج جو بھی خیر کی بات ہمیں حاصل ہوئی ہے, میری گزارش ہے کہ آپ اپنے سرکل میں لوگوں سے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو شیئر کیجیے گا, اور ان سب لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.